السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ احباب خیر وفیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا آخرت کی خوشیاں اور بھلائیاں نصیب فرمائے۔ قرآن قاعدہ کا ہمارا جو نصاب ہے اور سبق ہے وہ تو الحمدللہ 2 دن پہلے ہی ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ البتہ اس سیمسٹر میں آج کے ہمارے جو اسباق ہیں یہ آخری دن ہے، پھر اس کے بعد ہفتہ کی 3 چھٹیاں ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کا انشاءاللہ العزیز پہلے سیمسٹر کا امتحان ہے۔ امتحان کے حوالے سے بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ امتحان کی ترتیب کیا ہوگی، ایک مرتبہ پھر میں امتحان کی ترتیب بھی دہرا دیتا ہوں، اور جو موٹی موٹی چیزیں ہم نے شروع سے اب تک پڑھی ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے، اسی میں سے ہی امتحان ہوگا انشاءاللہ۔ بہت آسان ہوگا، مشکل نہیں ہوگا امتحان۔ ہمارا 2 سوال پر مشتمل ہوگا۔ اس میں ایک سوال میں وہ تمام چیزیں جو ہم نے شروع سے آخر تک پڑھی ہیں، یہ تقریباً 10 کے لگ بھگ بنتی ہیں۔ نمبر 1، حرکات کی تعداد۔ حرکات 3 ہیں، زبر، زیر اور پیش۔ پھر ہر ایک کی تعریف۔ زبر کسے کہتے ہیں؟ حرف کے اوپر ترچھی لکیر ہو تو زبر ہے، حرف کے نیچے ترچھی لکیر ہو تو زیر ہے، اور اگر حرف کے اوپر مڑا ہوا ہے تو وہ پیش ہے۔ اور پھر ان کو پڑھنے کا طریقہ، جو حرکات ہوتی ہیں ان کو لمبا نہیں کرنا، اس لیے کہ حرکات کو لمبا کرتے ہیں تو وہ حروف بن جائیں گے۔ جیسے الحمد، دال کے اوپر پیش ہے، اگر ہم اس کو لمبا کرتے ہیں تو الحمد وہ بن جائے گا۔ للہ، زیر ہے، اگر لمبا کریں گے للہ یا بن جائے گی۔ تو حرکات کو لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکے کے ساتھ بھی نہیں پڑھنا، نارمل انداز میں ان کو ادا کرنا ہے۔ اور پھر اس میں حمزہ بشکل الف ہے، لکھا ہوا الف نظر آئے گا، لیکن اس پر کوئی حرکت آ جائے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، یا سکون کی علامت جزم آ جائے، اس کو الف نہیں کہتے بلکہ حمزہ کہتے ہیں۔ الف جب بھی آئے گا، جہاں بھی آئے گا، الف پر کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہوگی، اس پر سکون کی علامت جزم وغیرہ نہیں ہوگی۔ الف جب بھی آئے گا، جہاں بھی آئے گا، اکیلا یعنی اس میں حرکت نہیں ہوگی، ساکن ہوگا، اور سکون کی علامت جزم بھی اس پر نہیں ہوگی۔ اگر ہم الف ہے اس پر حرکت آ جاتی ہے یا اس پر سکون اور جزم آ جاتی ہے، سکون کی علامت جزم آ جاتی ہے، تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو اس کو ہم نے حمزہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح زبر کی ادائیگی ہے تو منہ اوپر کی طرف کھلتا ہے اور آواز بھی اوپر کی طرف جاتی ہے، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، اور زیر ہے تو آواز نیچے کی طرف جاتی ہے، منہ بھی نیچے کی طرف کھلتا ہے، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی۔ اور پیش ہے تو اس کو ہونٹوں کو گولائی کے ساتھ ادا ہوتا ہے، ہونٹوں کی گولائی کے ساتھ، با پیش بو، ہونٹ گول ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح تنوین ہے، تو تنوین میں ہم نے تنوین کی تعریف، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اور تنوین کی ادائیگی جب ہم نے اس کو ادا کرنا ہے تو یہ غنہ کے ساتھ ادا ہوگی۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ آواز ناک میں چھپانے کو، آواز ناک میں چھپانے کا نام غنہ ہے۔ اور اس کی جو مقدار ہے وہ 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ 1 الف کی مقدار کھلی ہوئی مٹھی ہے تو اس کو نارمل انداز میں بند کریں، یا بند مٹھی ہے تو نارمل انداز میں کھول لیں۔ ایک ہے اس کو جلدی جلدی بند کرتے ہیں اور کھولتے ہیں، اور ایک یہ کہ اس کو ایستا ایستا بند کرتے ہیں اور کھولتے ہیں، یہ درمیانی رفتار کے ساتھ، یہ 1 الف کے برابر ہے، 1 الف کی مقدار ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی تختی میں ان دونوں چیزوں کی مشق ہے، حرکات کی مشق ہے
اور پھر تنوین کی مشق ہے، آبادن، احدن، اس کے اندر دونوں چیزوں کی مشق ہے۔ اور اس میں ہم نے ہجا کرنا ہے، تو ہجے کا طریقہ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہ سوال دو حصوں پر مشتمل ہوگا۔ ایک میں یہ چیزیں مثلا حرکات کتنی ہیں، 3 ہے، زبر کی تعریف کریں، حرف کے اوپر ترچھی لکیر کو زبر کہتے ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ تنوین کسے کہتے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ غنہ کسے کہتے ہیں، آواز ناک میں چھپانے کا نام یہ غنہ ہے۔ پھر دوسرا جو ہمارا سوال ہوگا وہ جو مشق کی اور اجرا کی تختیاں ہیں، تختی نمبر 6 ہے، پھر 9 ہے، پھر آگے 11 ہے، جس کے اندر قرآن کریم کی مثالیں موجود ہیں، ان کا ہجا کرنا ہے، جوڑ کرنا ہے، پھر اس کو ملا کر پڑھنا ہے، رواں کرنا ہے۔ آبادن ہے، حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال 2 زبر دن، آبادن۔ یہ ہجا جہاں بھی آئے گا، ظاہر اس کی ہی ترتیب ہے۔ آگے جو ہے وہ دوسری مثالیں ہیں، تشدید والی مثالیں ہیں، جس کے اندر بھی ہے۔ تو ہجے کا طریقہ یہی ہے، پہلا حرف پھر دوسرا حرف، ان کو ملائیں، پھر تیسرا حرف اس کو ملائیں، پھر چوتھا حرف اس کو ملائیں۔ جتنا بڑا جملہ ہے یوں اس طرح ترتیب کے ساتھ ایک ایک حرف پڑھتے چلے جائیں اور اس کو دوسرے کے ساتھ ملاتے چلے جائیں۔ تو یہ مشق کی تختیاں ہماری۔ اسی طرح آگے ہم نے پڑھا کھڑی حرکات ہیں، کھڑی زبر ہے، کھڑی زیر ہے، الٹا پیش ہے، ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور جس طرح حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں اسی طرح ان کو بھی کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ البتہ اس میں جو کھڑی حرکات ہیں جب وقف کرنا ہو، اگر کھڑی زبر ہے تو وقف کی حالت میں پڑھی جاتی ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا پڑھی جاتی ہے، اور اگر کھڑی زیر آ جائے یا الٹا پیش آ جائے تو اس صورت میں ان دونوں کو ختم کر دیتے ہیں، کھڑی زیر بھی ختم ہو جاتی ہے، ساکن کر دیتے ہیں، الٹا پیش بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کو بھی ساکن کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اس سے آگے حروف مدہ ہیں، حروف مدہ میں حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، جہاں بھی آتا ہے اس سے پہلے زبر ہوتی ہے، اور واو مدہ، واو ساکن اس سے پہلے پیش، اور یا مدہ، یا ساکن اس سے پہلے زیر۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، جیسے بو، بو، تو، جو اس قاعدے کے اندر مثالیں ہیں، یا قرآن کریم میں ہے یعلمون، تعلمون، یہ واو مدہ کی مثالیں ہیں۔ اور اس طرح یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو، واو مدہ، واو ساکن اس سے پہلے پیش، یا مدہ، یا ساکن اس سے پہلے زیر، نستعین۔ پھر اس کے بعد حروف لین ہے تو وہ 2 ہیں، واو ساکن اس سے پہلے بھی زبر، یا ساکن اس سے پہلے بھی زبر، تو یہ ووئے اور یائے لین کہلاتے ہیں۔ ان کی مقدار تبھی مقدار ہے، کوئی متعین نہیں ہے، اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، جیسے حروف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ان کو لمبا نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد جزم اور سکون کی تختی ہے، تو چھوٹے سا مڑا ہوا جو دال ہوتا ہے کسی بھی حرف پر اس کو جزم کہا جاتا ہے، جس حرف پر جزم آ جائے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تشدید ہے، 3 دندانوں والی شکل کو تشدید کہا جاتا ہے، جس حرف پر تشدید آ جائے اس کو مشدد کہتے ہیں۔ مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ مل کر، دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے ساتھ۔ اور مشدد حرف کسی کلمہ کے آخر میں آ جائے تو اس صورت میں اس پر وقف کرتے ہوئے حرف کی حرکت ختم کر دیں گے، حرف کو ساکن کر دیں گے، لیکن تشدید اس کی باقی رہے گی، تشدید ختم نہیں ہوگی۔ جب بھی کسی مشدد حرف کے اوپر وقف ہم نے کرنا ہے تو وہاں پر جب وقف کریں گے، اپنا سانس کو ختم کریں گے، آواز کو ختم کریں گے، اس حرف کو ساکن کر دیں گے، تشدید اس کی باقی رہے گی۔ جیسے یظن، جب وقف کریں گے تو یظن، یظن، یہ تشدید ادا کی جا رہی ہے، کیونکہ تشدید کی ادائیگی جو ہوتی ہے یہ مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ہوتی ہے، جہاں پر بھی تشدید آئے گی اس کو ٹھہراؤ، مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب، با، اب، با، یہ تشدید ادا ہو رہی ہے۔ تو جہاں پر تشدید اکٹھے آ جائے 2 حرفوں پر، اس کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دونوں حروف پر ہم نے تشدید کو ادا کرنا ہے۔ جیسے یزکا،
यज़क्का, यज़क्का दोनों पर, यूं नहीं है यज़क्का, यज़क्का करेंगे तो एक का अदा होगा, दूसरी का अदा नहीं होगा। तो इस चीज का हमने ख्याल रखना है कि दोनों पर जब इकट्ठे तशदीद आ जाए तो हमने दोनों की तशदीद को अदा करना है। ऐसा ना हो कि उसमें से एक की तशदीद अदा हो और दूसरे की तशदीद अदा होने से रह जाए। जैसे हम उसकी मिसालें पढ़ चुके हैं, कुरान करीम में है और हम नाम लेते हैं मुजम्मिल है, मुदस्सिर है। उर्दू में नाम लेते हैं मुजम्मिल मुदस्सिर, तो कुरान करीम में इसको ऐसा नहीं पढ़ना या अय्युहल मुजम्मिल, मुजम्मिल, दोनों पर तशदीद को अदा करना है। और बाकी आगे वही तख्ती, उसके अंदर कभी अकेली तशदीद की मश्क है, कभी तशदीद के साथ साकिन हरफ की मश्क है, कभी तशदीद के साथ तशदीद वाले हरफ की मश्क है, और कभी हुरूफ मद्दा पहले हैं फिर उसके बाद तशदीद वाले जो हरफ आ जाता है उसकी मश्क है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हम पढ़ भी चुके हैं, कई मरतबा इनको दोहरा भी चुके हैं, और आप आज मैंने आपकी हज़रात की खिदमत में एक मरतबा फिर इसकी तरतीब जो है वो रख दी है कि हमने हमने इसके अंदर इन तमाम चीज़ों को ज़हन में रखना है। हरकत हैं, तादाद और तारीफ, फिर उसके बाद तनवीन है। तनवीन किसे कहते हैं, तनवीन की अदायगी कैसे होगी, गुन्ना के साथ होगी, गुन्ना किसे कहते हैं, उसकी मिकदार क्या है। फिर खड़ी हरकत हैं तो 3 है, कैसे पढ़ना है, लंबा करके पढ़ना है, एक अलिफ के बराबर। रूफ मद्दा है तो 3 है, अलिफ हमेशा मद्दा होता है, वाव साकिन पहले पेश हो, या साकिन से पहले जेर हो, और इनको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हरूफ लीन है तो 2 हैं, वाव साकिन या साकिन दोनों से पहले जबर हो, इनको खींचना नहीं है, तभी मिकदार के साथ उनको अदा करना है। फिर जज़म और सुकून है। जज़म कहते हैं छोटे से मुड़े हुए दाल को, जिस हरफ पर जज़म आ जाए उसे साकिन कहते हैं। साकिन हरफ अपने पीछे वाले हरफ के साथ मिलकर पढ़ा जाता है। और तशदीद है तो 3 दंदानों वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। जिस हरफ पर तशदीद आ जाए उसे मुशद्दद कहते हैं। मुशद्दद हरफ 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले हरफ के साथ मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के साथ। 2 तशदीदें इकट्ठी आ जाए तो दोनों पर तशदीद अदा करनी है, ऐसा ना हो कि एक की अदायगी में दूसरी तशदीद अदा होने से रुक जाए। एक ये चीजें हैं, इसमें से सवाल होगा। और दूसरा जो मशकें हैं उसमें से एक दो मिसाल हर मशक से वो इसका जोड़ करें, फिर उसके बाद उसको मिलाकर और रवा करके पढ़ें। और जोड़ का तरीका पहले भी आ चुका है। जोड़ का तरीका सब मशकों के अंदर एक जैसा है। एक हरफ उसकी हरकत पढ़ें, साथ दूसरा हरफ उसकी हरकत पढ़ें, उनको मिलाएं, फिर उसके बाद तीसरे हरफ की तरफ जाएं, उसको पढ़ें, फिर मिलाएं, फिर चौथे हरफ की तरफ जाएं। इस तरतीब के साथ ये जो मशकें हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा इसका एक सवाल इसका होगा। तो इंशाअल्लाह वो सवाल आप तक पहुंच जाएगा। आपने 24 घंटे के अंदर अंदर आपको नंबर दे दिया जाएगा। उस नंबर के ऊपर आपने वॉइस नोट में अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग के अंदर उसके दोनों सवालों के अलग अलग जो उसूल ज़वाबित पूछे जाएं, हरकत क्या है, तनवीन क्या है, हरूफ मद्दा कौन से हैं, वो अलग नोट में, और जो मशकी मिसालें हैं उसको अलग नोट में आपने रिकॉर्ड करके उस नंबर में भेज देना है 24 घंटे के अंदर अंदर। और इसमें जहाँ पर आप इल्म का जो आपने पढ़ा है इम्तिहान है, वहाँ पर उसके साथ साथ आपकी दयानत का भी इम्तिहान है। आपने उसके अंदर फिर अपनी कॉपी नहीं देखनी, नोट नहीं देखने, रिकॉर्डिंग नहीं सुननी, अपनी जो यादाश्त है उसके मुताबिक आपने उन सवालों के जवाब देने हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमने जो कुछ पढ़ा है इस पर इसके मुताबिक हमें कुरान करीम की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस हवाले से अगर आपने कोई बात पूछनी हो तो फरमा दें। मोहतरम तशरीफ नहीं लाए, मैं इंशाल्लाह से पूछ लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हजरत ये जी दिन में एक ही चीज का इम्तिहान होगा या
दो दो तीन तीन जी, दिन में एक ही चीज का इम्तिहान होगा या दो दो तीन तीन चीजों का होगा? वो डेट शीट आपको भिजवा दी जाएगी, जो तरतीब होगी ना कि पहला किसका पेपर है, फिर किसका है, फिर किसका है, उसकी जो तरतीब जी है ना मुकम्मल, वो डेट जी शीट की जी सूरत में आज या कल में इंशाल्लाह आपको भिजवा दी जाएगी, क्योंकि अभी आज 11 है और 15 से हमारा ये इम्तिहान शुरू होना है। तो उस वक्त तक जो है वो आपके पास वक्त है, उसमें 3-4 दिन आपकी तैयारी के हैं, आप उसकी तैयारी करें। और जो पेपर जिस तरतीब के साथ होंगे उसी तरतीब के मुताबिक फिर आप उसके अंदर उसकी जी जी जो है वो इम्तिहान दें। हमारी ये हमारी नादरा की। अच्छा, क्योंकि कल ऐसा हुआ था ना कि हमारी क्लास मिस हो गई हदीस की। रिकॉर्डिंग बंद करनी चाहिए। भाई जब तक उस्ताद नहीं आते ये रिकॉर्डिंग बंद कर दे।
اور دوسرا ہمارا جو سوال کا دوسرا جز ہے وہ ہمارا ہوگا جو امتحانی مشقیں ہم نے پڑھی ہیں. پہلا سوال وہ اصول اور ضوابط میں سے، اور دوسرا سوال ہمارا امتحانی مشقوں میں سے ہوگا. تو اس میں جو اصول اور ضوابط ہم نے پڑھے ہیں اس میں پہلی چیز حرکات ہے، حرکات کی تعداد، اور پھر اس کے بعد ان کی تعریفات. زبر کسے کہتے ہیں؟ حرف کے اوپر ترچھی لکیر ہے تو زبر ہے. زیر کسے کہتے ہیں؟ حرف کے نیچے ترچھی لکیر ہے تو زیر ہے. اور پیش کسے کہتے ہیں؟ حرف کے اوپر مڑا ہوا ہے تو پیش ہے. اور پھر اس میں دوسری چیز وہ تنوین ہے. دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کی ادائیگی غنہ کے ساتھ ہوتی ہے. غنہ کہا جاتا ہے آواز ناک میں چھپانے کو، اور اس کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے. ایک الف کی مقدار کھلی ہوئی مٹھی کو نارمل انداز میں بند کرنا یا بند مٹھی کو نارمل انداز میں کھولنا، یہ ایک الف کی مقدار ہے. پھر اس کے بعد تیسری چیز حرکات، کھڑی حرکات. کھڑی حرکات 3 ہیں: کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. یہ جو کھڑی حرکات ہوتی ہیں ان کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. یہ حروف مدہ کی طرح ہوتی ہیں، جس طرح حروف مدہ ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اسی طرح ان کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. اور پھر اگر کسی کلمہ کے آخر میں کھڑی زبر آ جائے اس کو وقف کی حالت میں کھڑی زبر پڑھا جاتا ہے. اور اگر کھڑی زیر یا الٹا پیش آ جائے تو وقف کی حالت میں اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے. کھڑی زیر اور الٹے پیش کو نہیں پڑھا جاتا. کھڑے زبر کی مثال جیسے والضحیٰ، واللیل اذا سجا، یہ پڑھی جا رہی ہے. لیکن اگر یہیں پر زیر آ جائے یا الٹا پیش آ جائے تو وقت کی حالت میں ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں. ہم ان دونوں کی مثالیں تختی نمبر 9 میں پڑھ چکے ہیں. جیسے کھڑی زیر کی مثال بیہی، اور الٹے پیش کی مثال جیسے موازینہ. لیکن جب وقف کرتے ہیں تو بیہی سے بھی اور موازینہ سے موازینہ پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد حروف مدہ ہے. حروف مدہ کی تعداد، حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو اور یا. الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے. واو ساکن اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ. جیسے اس تختی میں ہماری مثال ہے بو، با، بی، بو، با، یہ الف مدہ ہے. بی یہ یا مدہ ہے، یا ساکن اس سے پہلے زیر. اور بو یہ واو مدہ ہے. قرآن کریم میں اس کی مثال آپ دیکھیں تو یعلمون، تعلمون، یہ واو مدہ ہے. اور یا مدہ کی مثال جیسے نستعین، نستعین، یہ یا مدہ کی مثال ہے. پھر اس کے بعد حروف لین ہیں. حروف لین 2 ہیں. حروف لین 2 ہیں: واو لین اور یا لین. واو ساکن اس سے پہلے زبر واو لین، یا ساکن اس سے پہلے زبر تو یا لین. ان دونوں کی تعریف ایک جیسی ہے، البتہ ان کی جو مقدار ہے تو مقرر نہیں ہے. ان کو حروف مدہ کی طرح کھینچ کر نہیں پڑھنا، تبھی مقدار ہوتی ہے. نہ خود ان کو چھوٹا کرنا ہے نہ ان کو بڑھا کر پڑھنا ہے. نارمل انداز میں تبھی مقدار میں ہم نے ان کو ادا کرنا ہے. پھر اس کے بعد جزم اور سکون ہے.
تو जज़म कहा जाता है हरफ के ऊपर छोटा सा मोड़ा हुआ दाल, वो जज़म कहलाता है। जिस हरफ पर जज़म आ जाए उसे साकिन कहते हैं। और साकिन हरफ अपने पीछे वाले हरफ के साथ मिलकर पढ़ा जाता है। साकिन हरफ के अपने ऊपर तो हरकत नहीं होती कि उसको खुद पढ़ा जा सके, इसलिए उसको पीछे वाली जो हरकत होती है उसके साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। इसी तरह तशदीद है, 3 दंदानों वाली शक्ल को तशदीद कहा जाता है। और जिस हरफ पर तशदीद आ जाए उसे मुशद्दद कहते हैं। और मुशद्दद हरफ 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपनी हरकत के साथ, एक मरतबा पीछे वाले हरफ की हरकत के साथ। पहले उसको पीछे वाले हरफ की हरकत के साथ मिलाकर पढ़ते हैं और फिर उसको अपनी हरकत के साथ पढ़ते हैं। और जिस हरफ पर तशदीद आ जाए उसको मजबूती, जमाओ और ठहराव के साथ पढ़ा जाता है। जैसे हमजा बा जबर अब, बा जबर बा, अब बा, अब बा, थोड़ा सा ठहराओ, रुकाओ, ये तशदीद की अलामत होती है। जिस हरफ पर भी तशदीद आएगी उसको इसी तरह मजबूती और जमाव के साथ पढ़ेंगे। अगर उसमें मजबूती और जमाव ना हुआ तो हमारी तशदीद अदा नहीं होगी। आमतौर पर यह गलती होती है जब 2 मुशद्दद हरफ इकट्ठे आ जाएं, उसमें बसा औकात ऐसे होता है कि एक की तशदीद अदा की जाती है और दूसरे की तशदीद अदा होने से रह जाती है। जैसे उसकी इसी तख्ती के अंदर मिसाल है यज़्ज़क्का। अब जब हम इसको पढ़ते हैं आम तौर पर यह गलती हो जाती है, उसको पढ़ दिया जाता है यज़क्का, यज़क्का। ये काफ की तशदीद तो अदा हो रही है, जा की तशदीद अदा नहीं हुई, तो ये यज़क्का ना के यज़क्का। इसी तरह मुदस्सिर और मुजम्मिल, आम तौर पर हम उर्दू में नाम लेते हैं तो मुजम्मिल और मुदस्सिर, जब कुरान करीम की तिलावत होती है इसके अंदर भी हम इसको या अय्युहल मुजम्मिल, या अय्युहल मुदस्सिर, तो ये गलत है। जब 2 हरफ पर तशदीद है तो दोनों हुरूफ की तशदीद को हमने अदा करना है। ऐसा ना हो कि उनमें से एक हरफ की तशदीद अदा हो जाए और एक हरफ की तशदीद अदा होने से रह जाए, दोनों की तशदीद को हमने अदा करना है। मुशद्दद हरफ है। फिर इसके साथ साथ इन तमाम चीज़ों की मश्क है, जो मिसालें हम तख्ती नंबर 6 में, तख्ती नंबर 9 में, फिर उसके बाद 11 और फिर उससे बाद वाले जो तख्तियाँ हैं उनके अंदर पढ़ चुके हैं, उन सब का हिजा करने का तरीका एक जैसा है। हरफ है उसकी हरकत है, फिर दूसरा हरफ है उसकी हरकत है, इनको आपस में यूं मिलाते चले जाएं। 2 हरूफ आपस में मिलाकर फिर तीसरे की तरफ जाएं, 3 मिलाकर फिर अगर 4 हरूफ पर मुश्तमिल मिसाल है तो चौथे की तरफ चले जाएं। तो इस तरतीब के मुताबिक हमने इन हरूफ की मश्क और अदायगी करनी है। उसमें पहले जोड़ है, फिर उसके बाद रवां है। जोड़ का माना आपस में उनको तोड़ना और फिर मिलाना, और रवां का माना उनको तोड़कर जब इकट्ठे करके मिसाल पढ़ी जाती है। मिसाल के तौर पर आबादन है, हमजा जबर आ, बा जबर बा, आबा, इसे कहते हैं जोड़। हिजा भी कहते हैं, जोड़ भी कहते हैं। और फिर इनको मिलाकर हमजा जबर आ, बा जबर बा, आबा, दाल 2 जबर दन, आबादन, वक्फ, आबादा, आबादा या आबादन, ये रवां है। इसको मिलाकर पढ़ना रवां कहते हैं। तो ये इसकी मश्क है, इसकी अदायगी है। तो हमारा जो इम्तिहान है ये 2 सवालात पर मुश्तमिल होगा। उसमें पहला सवाल इन चीज़ों में से जो मैंने आपकी खिदमत में दोहराई हैं, हरकात है, तनवीन है, फिर उसके बाद खड़ी हरकात हैं, फिर उसके बाद हुरूफ मद्दा हैं, फिर उसके बाद हुरूफ लीन हैं, फिर उसके बाद जज़म और सुकून है, फिर उसके बाद तशदीद है। ये जो चीज़ें हैं इनमें से मिसाल के तौर पर हरकात कितनी है? 3 है। अच्छा जी, जबर किसे कहते हैं? हरफ के ऊपर तिरछी लकीर को जबर कहा जाता है। पेश किसे कहते हैं? हरफ के ऊपर मुड़े हुए को पेश कहते हैं। तनवीन किसे कहते हैं? 2 जबर 2 जेर 2 पेश को तनवीन कहा जाता है। तनवीन की अदायगी गुन्ना के साथ होती है। गुन्ना किसे कहते हैं? आवाज नाक में छुपाने को। इसकी मिकदार क्या है? 1 अलिफ के बराबर। 1 अलिफ की मिकदार क्या है? खुली हुई मुट्ठी को नॉर्मल अंदाज में बंद करना या बंद मुट्ठी को नॉर्मल अंदाज में खोल लेना, ये 1 अलिफ की मिकदार कहलाती है।
اس ترتیب کے مطابق یہ جو چیزیں ہیں یہ اصول اور ضوابط اور قواعد جو ہم نے شروع سے آخر تک پڑھے. تو ایک سوال ان میں سے انشاءاللہ العزیز. اور دوسرا سوال وہ جو تختیاں ہم نے پڑھی ہیں ان تختیوں کی جو مشقی مثالیں ہیں ان کا جوڑ ہے، پھر اس کے بعد اس کا رواں ہے. اور اسی طرح ہم نے اسی ضمن میں ایک چیز اور پڑھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ذیشان علی کے نام سے مولانا ذیشان صاحب. جی حضرت میں ہوں. جی میں سناتا ہوں، آپ کلاس شروع فرمائیں. جی جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ تمام ساتھی بخیر و عافیت ہوں گے. اچھا، جس گھڑی کا آپ حضرات کو ایک عرصے سے انتظار تھا، بار بار آپ حضرات تقاضا کرتے تھے، ہر کلاس میں پوچھتے تھے تو ساتھ جی پیپر کا کیا ہوگا، پیپر کا کیا ہوگا، تو وہ گھڑی آ گئی ہے. تو انشاءاللہ آپ حضرات کاغذ قلم اٹھا لیں. میں آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں کہ پیپر کس طرز پر ہوگا، تو آپ لوگ پھر اسی حساب سے تیاری کر لیجئے گا. اچھا، آج سبق نہیں ہوگا چونکہ مفتی شبیر صاحب انشاءاللہ سبق پڑھائیں گے. تو 10 منٹ میں نے ان سے لیے تھے، آپ 10 منٹ مجھے دے دیں تاکہ میں طلباء کرام کو پیپر کے متعلق بتا دوں. تو آپ حضرات کاغذ قلم اٹھا لیں، میں انشاءاللہ پھر آپ کو 1 آدھ منٹ میں پیپر کے متعلق بتاتا ہوں. جی اچھا، اما پارا کا نوٹ فرما لیں. جو 30واں پارا ہم نے پڑھا تھا اس میں سے امید ہے کہ آپ تمام حضرات نے مکمل جو پارا ہے 30واں پارا وہ ترجمے کے ساتھ خود بھی دہرائی کی ہوگی. ہم نے بھی الحمدللہ مکمل پڑھایا تھا، اور جس حد تک تفسیر ممکن تھی وہ تفسیر بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی. تو لیکن اس میں سے آپ حضرات پہلی 10 صورتیں اور آخری 10 صورتیں تیار کر لیں. جو اما پارا ہے اس کے شروع کی جو پہلی 10 صورتیں ہیں ان میں سے آپ حضرات تیاری کر لیجئے گا، اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے گا. اور 1-2 صورتیں ایسی تھیں جن کا شان نزول وغیرہ تھا، ان کا شان نزول دیکھ لیجئے گا کہ ان کا شان نزول کیا تھا. اور آخری 10 صورتیں، پہلی 10 صورتیں اور آخری 10 صورتیں دیکھ لیجئے گا. آپ کا ایک جو کوئسچن ہے وہ اس میں سے آئے گا، مختلف صورتوں میں سے مختلف آیتیں آپ حضرات کو دی جائیں گی اور ان کا ترجمہ آپ نے کرنا ہوگا. یہ ہو گیا آپ کا ایک سوال. دوسرا سوال آپ کا آئے گا الف لام میم. سورہ بقرہ ہم نے جتنی پڑھی ہے، کل تک ہم نے جتنی پڑھی تھی اتنی آپ حضرات نے سورہ بقرہ کی تیاری کرنی ہے. سورہ بقرہ کا ترجمہ آپ نے مکمل ہی پڑھنا ہے. پہلا پارہ تقریباً ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا. صبغۃ اللہ یہاں سے جو آیات شروع ہوئی تھی یہ ہمارا رہتا تھا. تو اس سے پہلے جتنا ہم نے پڑھا تھا پہلا پارہ وہ مکمل آئے گا. سورہ بقرہ بھی اور سورہ فاتحہ بھی مکمل آنے سے مراد یہ کہ آپ حضرات نے تیاری اس کی مکمل کرنی ہے. اس میں سے بھی جو ہے نا آپ کو کچھ آیتیں دی جائیں گی، کچھ آیتیں شروع میں سے دے دی گئیں، کچھ درمیان میں سے، اس طریقے سے آپ حضرات کو آیتیں دی جائیں گی. ان کا آپ نے صرف ترجمہ کرنا ہوگا. اچھا، ترجمہ کرنے کی یہی صورت ہوگی، آپ حضرات با محاورہ ترجمہ لکھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر لفظی ترجمہ لکھتے ہیں تو بھی حرج نہیں ہے. بس شرط یہ ہے کہ ترجمہ ٹھیک ہونا چاہیے. اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کا مکمل ترجمہ آپ حضرات دیکھ لیجئے گا. تو یہ آپ کا دوسرا سوال اس میں سے آئے گا. اچھا، تیسرا سوال آپ حضرات کا آئے گا، اس میں آپ نے جو ہے نا کچھ چیزیں آپ سے پوچھی گئی ہوں گی، ان کا آپ نے جواب دینا ہوگا. جو چیزیں میں نے آپ کو کلاس میں بتائی ہیں، جن حضرات نے کلاس لی ہے یا ریکارڈنگ سنی ہے، تو انشاءاللہ ان کو اس سوال کی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ سوال اس طرح کا ہوگا جیسے
مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے، اس طرح کا سوال آ جائے گا. اسی طریقے سے جو میں نے شروع میں کچھ کلاسز آپ کی لی تھی اور جس میں ترجمہ و تفسیر ہم نے نہیں پڑھا تھا، مختصر چیزیں آپ کو بتائی تھی، اس میں آ جائے گا پہلی صورت کون سی نازل ہوئی تھی. اس طرح کے سوالات آپ کے ہوں گے. اور شان نزول بھی ہوگا. شان نزول آپ حضرات نے لکھنا ہوگا. شان نزول زیادہ تر جو ہم نے آخری پارے میں پڑھا تھا شان نزول، وہ آپ نے لکھنا ہوگا. اور سورہ بقرہ میں جس طریقے سے اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کس واقعے کی طرف اشارہ وغیرہ ہے، یہ چیزیں آپ کی آئیں گی. تو کل آپ کا یہ مختصر سا پیپر ہوگا. میں نے بہت حد تک کوشش کی ہے کہ پیپر بھی آپ حضرات کا مختصر بنایا ہے اور آسان بنایا ہے. اور آسان بنانے کے باوجود بھی آپ حضرات کو میں نے بتا دیا ہے کہ کہاں سے کیا کیا آئے گا. تو امید ہے کہ آپ حضرات نے نوٹ کر لیا ہوگا. پھر بھی کسی ساتھی کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی مسئلہ ہو، تیاری کے دوران کوئی چیز پوچھنا چاہیں وہ، تو واٹس ایپ نمبر ہے آپ کے پاس، آپ واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا. پیپر آپ کا تحریری ہوگا، پیپر آپ کو بھیج دیا جائے گا اور وقت بتا دیا جائے گا. اس وقت میں آپ نے یہ سالو کر کے واپس ہمیں بھجوانا ہوگا. تو اس کی ترتیب آپ کو بتا دی جائے گی کہ پیپر آپ کو کب دیا جائے گا اور آپ نے کب سالو کر کے ادھر کہ مجھے ڈائریکٹ بھجوانا ہے پیپر سالو کر کے اس کی تصویریں لے کر، یا جو ہے نا آپ نے داخلہ نمبر بھجوانا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے اس کی ترتیب آپ حضرات کو بتا دی جائے گی. تو یہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیا. کسی ساتھی کو سوال ہو جلدی سے پوچھ لیجئے. مفتی شبیر صاحب انشاءاللہ السلام تشریف علیکم لانے ورحمۃ والے. اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر یہ رات ہی میں اگر ہو تو بہتر رہے گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر مساقت والی پیپر رات ہی میں اسی ٹائم میں ہو جی وہ تو پیپر میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو پیپر ابھی دن میں کسی وقت بھیج دیا گیا اور کہا بھائی 3 گھنٹے کے اندر اندر سالو کرنا ہے. وہ آپ تمام حضرات کی سہولت کے مطابق ہی ہوگا. اس میں آپ کو وقت دیا جائے گا، وہ آپ بآسانی سالو کر کے بھیج سکتے ہوں گے. انشاءاللہ آپ کی جو بھی روٹین ہے آپ اس کے مطابق چلتے رہیے گا، اس میں جی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جی محمد فیاض صاحب فرمائیے. حافظ محمد شفیق ملک. جی پوچھ لیا میں نے۔ جی ٹھیک ہے. محمد فیاض صاحب. حافظ عمران صاحب. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حافظ صاحب. استاد جی یہ پیپر کس دن ہوگا؟ یہ آپ کو بتا دیا جائے گا، وقت دیا جائے گا تیاری کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ کل ہی آپ کا پیپر ہو جائے گا. تو آپ کو آپ حضرات تیاری کریں، اس کی ترتیب انشاءاللہ آپ حضرات کو مکمل بتا دی جائے گی کہ امتحانات کی تاریخ کب سے ہے اور اس کی کیا ترتیب ہوگی. وہ بات ٹھیک ہے، لیکن استاد جی اگر اتوار والے دن رکھا جائے تو وہ بہتر رہے گا سب کے لیے. جی میں نے عرض کیا نا، وہ ایسی ہی ترتیب بنائی جائے گی کہ تمام حضرات کے لیے اس میں آسانی ہو، کسی کو بھی مسئلہ نہ ہو. جی جی اور آپ کو وقت بتا دیا جائے گا انشاءاللہ. محمد انصار صاحب. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم استاد جی السلام. یہ تحریری پیپر ہوگا تو اگر لکھنا اردو اس میں صحیح نہیں آتا ہے تو انگلش میں لکھیں گے چلے گا؟ مینس رائٹنگ لینگویج صرف انگلش رہے گی؟ جی آپ بھیج دیں، انشاءاللہ وہ ایڈجسٹ کر لیں گے، ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے. جزاک اللہ. جی ٹھیک. قاری محمد علی صاحب. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی جب میں نے کلاس لی تھی تو میں نے سورت اعلیٰ سے پڑھنا شروع کیا تھا، تو میری اما پارے کی پہلی 10 صورتیں تو پھر مجھ سے تیاری نہیں ہوگی. جی ان کی ریکارڈنگ موجود ہے، آپ ریکارڈنگ سن لیجئے گا. ورنہ جی اگر وہ میں ریکارڈنگ بھی آپ نہ سن سکیں تو جو آپ کو نوٹس دیے گئے تھے نا، PDF فائل دی گئی تھی، اس جی PDF فائل میں سے آپ تیاری کر لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کا پیپر ہو جائے گا. جی استاد جی میں وہ یاد تو کر لوں گا، لیکن جو استاد پڑھاتے ہیں سمجھاتے ہیں وہ اس طرح تو نہیں ہوگا نا. اس چلو کے میں لیے آپ کوشش کو کروں گا، پھر کر لوں گا جی انشاءاللہ. کوشش کیجئے گا کہ پہلی 10 صورتوں کی آپ ریکارڈنگ سن لیجئے گا، وہ تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. جزاک اللہ استاد جی، جزاک اللہ. میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں استاد جی انشاءاللہ. ضرور انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اچھا باقی آپ تمام حضرات سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ زندگی رہی اور اسباق ہمیں دیے گئے تو انشاءاللہ آپ حضرات سے ملاقات بھی ہوگی. ملاقات مطلب آن لائن ملاقات ہی ہوگی. اس کے علاوہ جن باتوں کا میں نے آپ حضرات سے خاص طور پر کہا تھا ان کا آپ حضرات ضرور اہتمام فرمائیے گا، جو شروع کی کلاسز میں کہا تھا. اور جس طرح سے پڑھنے کا حق ہوتا ہے ترجمہ و تفسیر کا، نہ ہم اس طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں کما حق ہم تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، نہ ہی جو اس کا پڑھانے کا حق ہوتا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو پڑھایا ہے. تو جو بھی کمی کوتاہی ہوئی ہے
اللہ तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए हमें। और इसके अलावा जो आप हजरात की खिदमत में किसी किस्म की कोताही हुई हो तो आप हजरात से भी माजरत ख्वाह हूँ मैं, और आप हजरात भी माफ़ कर दीजिएगा, दुआओं में ख़ास ज़रूर याद रखिएगा। बाकी देखिए ये अल्लाह तबारक व तआला की तलबा की जो तालिब दीन है आप हजरात, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ आप हजरात की बहुत कदर व कीमत है। वो आपने एक सुना होगा कि फरिश्ते आप हजरात के एजाज में जो है ना वो पर बिछाते हैं आपके पाँवों के नीचे, तो आपका इतना बड़ा एजाज है, तो आप हजरात की दुआओं में भी उतना ही असर होता है। और जितने असातिज़ा आपको पढ़ाने आते हैं ना, ये अल्लाह तबारक व तआला तलबा की तलब के मुताबिक उनको जो है ना, वो किसी को कराची से बिठाया हुआ है, किसी को कहाँ से बिठाया हुआ है, किसी को सरगोदा से, तो अल्लाह तबारक व तआला हर किसी को उस वक्त में आप हजरात की खिदमत में पेश करते हैं कि वो आपको पढ़ाएं। और आप हजरात की तलब के मुताबिक ही फिर अक्सर ऐसी चीज़ें असातिज़ा बता देते हैं जो ना ज़िंदगी में कभी उन्होंने मुताला की होती है, ना किसी से सुनी होती हैं, बल्कि वो तलबा की तलब के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला असातिज़ा के दिल में डाल देते हैं और वो फिर असातिज़ा अपने तलबा को बता देते हैं। तो इसमें हमारा भी कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है, अल्लाह तबारक व तआला ने नेमत हमें दी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। व्हाट्सएप नंबर आप हजरात के अस्सलाम पास वालेकुम है। उस्ताद जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद जी से मैंने 10 मिनट मांगे तो उस्ताद जी तशरीफ लाने वाले होंगे। अभी किसी साथी को कोई सवाल हो तो वो जी आप व्हाट्सएप कर दें मुझे। जज़ाकल्लाहु खैर। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मसाइल रोज़ा में आज का उन्वान है कि रोज़ा जिन वजूहात से टूट जाता है उन वजूहात का बयान, लेकिन ये बात भी वाज़ेह रहे कि इनमें रोज़ा सिर्फ टूटता है, क़ज़ा तो लाजिम है लेकिन कफ़ारा लाजिम नहीं है। यानी आपने एक रोज़ा रखना है, आपने इसके जो कफ़ारा है यानी 2 महीने मुसलसल रोज़े आपने वो नहीं रखने। वो सूरतें ये हैं। नंबर 1, किसी बंदे ने रोजादार के मुंह में कोई चीज जबरदस्ती डाल दी है और रोजादार के गले से नीचे उतर गई है, तो रोजा टूट गया लेकिन कज़ा सिर्फ वाजिब है, कफारा नहीं, क्योंकि दूसरे ने जोर जबरदस्ती की थी। एक आदमी को रोजा याद था, मसलन बाज मर्तबा वुजू कर रहे हूं तो वुजू करते हुए बगैर इख्तियार के आपके हल्क में पानी उतर जाता है, तो अब आपका रोजा फासिद हो गया, सिर्फ कज़ा लाजिम होगी। एक आदमी, ये जो बात है इसको जरा थोड़ा सा समझ ले, ये भी और आगे दूसरी बात भी। उल्टी जब आती है, उल्टी की 4 किस्में होती हैं, सिर्फ एक किस्म में रोजा टूटता है, 3 किस्मों में रोजा नहीं टूटता। ये पूरे जो टॉपिक है इसका मैं हासिल आपको अर्ज कर रहा हूं। नंबर 1, उल्टी खुद ब खुद आएगी और मुंह भर कर आएगी। मुंह भर कर आने से मुराद कि आप उसको रोकना चाहें तो आप रोक नहीं सकेंगे, इस सूरत में रोजा नहीं टूटता। नंबर 2, उल्टी खुद ब खुद आएगी और थोड़ी सी आएगी, इस सूरत में भी रोजा नहीं टूटता। नंबर 3, इंसान उल्टी जानबूझकर करे और मुंह भर कर करे, अब रोजा टूट जाएगा। इंसान उल्टी जानबूझकर करे और थोड़ी सी हो, अब रोजा नहीं टूटेगा। इन 4 सूरतों में से सिर्फ एक सूरत में रोजा फासिद होता है कि उल्टी खुद ब खुद आए, उल्टी खुद ब खुद की जाए और मुंह भर कर की जाए, अब रोजा फासिद है। बाकी जो 3 सूरतें हैं उनमें रोजा टूटता नहीं है, लेकिन इसमें जो दूसरा हमारा मसला है इसको भी जरा देख लें। एक बंदे को खुद ब खुद उल्टी आई लेकिन उसने जानबूझकर उल्टी को अंदर ले गया, जानबूझकर अगर वो उल्टी को अंदर ले गया, अब इस सूरत में भी उसका रोजा टूट जाएगा, इस सूरत में उसका रोजा टूट जाएगा। आगे, अगर किसी को कै आ गई यानी उल्टी आ गई और उसने समझा कि मेरा रोजा टूट चुका है और इस गुमान पर फिर उसने जानबूझकर कुछ खा पी लिया, तो अब रोजा टूट गया, अब कज़ा वाजिब है, अब कफारा वाजिब नहीं है।
دیکھیے بعد مرتبہ آپ روٹی کھا رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو کوئی چیز دانتوں میں آپ کے پھنس جاتی ہے. دانتوں والی چیز کو اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں اندر ہی اندر اپنے گلے میں لے جاتا ہے تو دیکھا جائے گا اگر وہ چنے کے سے کم ہے یا اگر وہ چنے کے برابر یا چنے سے زیادہ ہے تو اب روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر چنے سے کم ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹا. لیکن ایک بندے نے چنے سے کم والی چیز کو منہ سے باہر نکالی پھر اندر لے گیا، اب روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کی وجہ واضح ہے کہ چنا یا چنے کے بڑی ہو تو وہ یوں سمجھا جائے گا کہ ایک نئی چیز نکلی ہے، اور اگر وہ چنے کے برابر نہیں ہے بلکہ اس سے بہت کم ہے تو پھر یوں سمجھا جائے گا کہ اس کی حیثیت لعاب کی سی ہے، اور لعاب سے روزہ نہیں ٹوٹتا. دانتوں میں سے خون نکلا ہے تو اس کی 3 صورتیں ہیں. ادھر ہی عرض کر دیتے ہیں، آگے بھی 2 صورتیں آ رہی ہیں. وہ جو خون ہے وہ تھوک سے زیادہ ہوگا، اب روزہ ٹوٹ جائے گا اگر اس نے اس کو نگل لیا. وہ خون تھوک کے برابر ہوگا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اگر اس نے نگل لیا. اور اگر اس نے جو روزہ ہے اگر خون جو ہے وہ کم ہے اور تھوک غالب ہے، اس صورت میں اگر گلے میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا اس کو نگلنے کی صورت میں تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر تھوک کم ہے، تھوک زیادہ ہے اور خون کم ہے اور گلے میں نگلنے کی صورت میں اس کا ذائقہ بھی محسوس نہیں ہوا تو اب روزہ فاسد نہیں ہوا. یہ 3 بنیادی باتیں ہیں. ایک آدمی نے بھول کر کچھ کھا پی لیا، پھر سمجھا کہ میرا روزہ تھا تو ٹوٹ گیا، اب اس کے بعد جان بوجھ کر اس نے کھا پی لیا، اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے. ایک آدمی نے صبح صادق ابھی جو ہے وہ ہوئی نہیں تھی، یہ سمجھا کہ صبح صادق ابھی تک نہیں ہوئی، حالانکہ ہو چکی تھی. سحری کھاتا رہا، بعد میں اس کو پتا چلا کہ صبح صادق کے بعد میں نے کھایا تھا، اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ گیا، صرف قضا اس کو لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے. ایک آدمی ہے، بادل تھے یا گرد غبار تھا، اس کی وجہ سے محسوس ہوا کہ سورج ڈوب چکا ہے، اس نے روزہ افطار کر لیا، بعد میں پتا چلا کہ ابھی تک تو سورج کھڑا ہے. غلطی کی وجہ سے یا ٹائمنگ گھڑی کے ٹائم کے خراب ہونے کی وجہ سے اس نے وقت سے پہلے افطار کر لیا، اس صورت میں بھی یہ شخص روزہ دوبارہ رکھے گا، اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے. ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم جو قضا اور کفارہ کی بات کر رہے ہیں یہ اس روزے میں ہے کہ جو روزہ رمضان شریف کا ہو، اس کی قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے اگر جان بوجھ کر توڑا جائے. اگر رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزہ توڑ دیا صرف قضا ہے، اس صورت میں کفارہ نہیں ہے. ایک عورت نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا اور اسی دن اس کو حیض آ گیا یا اسی دن سخت بیمار پڑ گئی اور ایسی بیمار پڑی کہ جس سے روزہ توڑنے کی گنجائش ہوتی ہے، یا بے ہوش ہو گئی جس سے روزہ توڑنے کی گنجائش ہے کہ منہ میں پانی ڈال دیا جائے، تو اس صورت میں قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے. خامند کا بوسہ لینے یا اس کے ساتھ لیٹنے کی وجہ سے انزال ہو گیا تو روزے کی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا. اس صورت میں کفارہ لازم نہیں ہوگا. روزے کی حالت میں مرض کی شدت یا مدت میں اضافے کا غالب گمان ہو، روزہ رکھا تو میرا مرض ابھی جو ایک دن میں ٹھیک ہونا مہینے لگ جائیں گے، تو اگر یہ اس کو غالب گمان ہو کہ میرے مرض میں شدت ہوگی یا میرا مرض بڑھ جائے گا اور وہ روزہ توڑ دے تو اس کے لیے توڑنا جائز ہے، البتہ اس صورت میں قضا لازم ہے. ایک آدمی ہے، اس کے منہ میں اندر مکھی چلی گئی، خود بخود دھواں چلا گیا، گرد و غبار بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اب سی آندھی چلی ہے کہ آپ کے منہ میں گرد چلی گئی، تو اس سے خود بخود اگر یہ چیزیں گئی ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹا. اگر جان بوجھ کر وہ دھوئیں کو اندر لے گیا تو اب روزہ فاسد ہو گیا، اب قضا لازم ہے. اسی طرح لوبان ہے، عود ہے، اگر بتی ہے، سلگا کر رکھا اور یا کہیں سلگی ہوئے آپ گزر رہے تھے، خود بخود ناک میں چلی گئی، خود بخود آپ کے گلے میں چلی گئی، روزہ فاسد نہیں ہوا. اور اگر خود اس کو آپ سونگھتے ہیں جان بوجھ کر قصدن تو اب روزہ ٹوٹ گیا، قضا لازم ہے لیکن کفارہ لازم نہیں. یہ جو مسئلہ ہے اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں
بعض چیز ایسی ہوتی ہیں جو انسان غذا کے طور پر نہیں کھاتا، مثلا کنکر ہے، لوہے کا ٹکڑا ہے، کوئی سکہ ہے، کوئی مٹی ہے، یہ چیزیں غذائی نہیں ہیں. اگر کوئی شخص ان کو چبا لیتا ہے، ان کو کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے. کفارے کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ رمضان کا روزہ ہو اور ادا روزہ ہو تب کفارہ لازم ہے. اگر رمضان کے علاوہ روزہ ہے یا رمضان کا روزہ تو ہے لیکن قضا رکھ رہا تھا رمضان کے بعد اور اس کو توڑ دیا تو اب اس صورت میں بھی کفارہ لازم نہیں ہوگا، کفارہ لازم نہیں ہوگا. انہیلر اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ڈاکٹروں کی اس تحقیق سے اور ان سے بارہا پوچھنے کے بنا پر یہ بات واضح آئی ہے کہ اس میں کچھ اجزاء ہوتے ہیں دوائی کے جو آپ کے گلے میں چلے جاتے ہیں. تو اگر اولاً تو انہیلر کو استعمال حتی الامکان کم کیا جائے، روزے کے بعد کیا جائے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو یقیناً آپ استعمال کریں، قضا بعد میں رکھ لیں. روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال مکروہ ہے، اس میں ذرات ہیں، اگر حلق میں چلے گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، حلق میں نہیں گیا تو پھر بھی مکروہ ہے. البتہ آپ مسواک استعمال کر سکتے ہیں اور وہ بہت عمدہ شے ہے. قضا اور کفارہ دونوں واجب. دیکھیے پہلی ہم نے صورت پیش کی کہ جس میں نہ قضا نہ کفارہ، روزہ نہیں ٹوٹتا. دوسری صورتیں اب پیش کی ہیں جس میں قضا تو ہے کفارہ نہیں ہے، اور ابھی تیسری صورت پیش ہو رہی ہے جس میں قضا اور کفارہ دونوں ہیں. بڑے اچھے طریقے سے اس کو سمجھیں. ایک بندے نے کوئی ایسی چیز کھا لی ہے جان بوجھ کر جو غذا یا دوا کے طور پر مثلا گولی کھا لی، ٹھیک ہے، روزہ ٹوٹ گیا، جان بوجھ کر کھایا، قضا بھی لازم، کفارہ بھی لازم ہے. غذا کے طور پر کوئی چیز استعمال ہوتی ہے، اس کو کھا لیا، قضا اور کفارہ لازم. جان بوجھ کر ہم بستری کر لی. ایک بندے نے سرما لگایا اور سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس کے بعد کھا پی لیا، اب قضا اور کفارہ لازم. مسواک کیا، سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر کھا لیا، قضا اور کفارہ لازم. غیبت کی، سمجھا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹا، پھر کچھ کھا لیا، قضا اور کفارہ لازم. ایک آدمی ہے، شادی شدہ ہے، وہ ہم بستری کرتا ہے بیوی سے، زبردستی اس کو مجبور کرتا ہے. بیوی ابتدا میں راضی نہیں ہے، اگر بیوی ابتدا سے راضی ہو تو دونوں پر قضا اور کفارہ ہے، اور اگر بیوی راضی نہیں تھی بعد میں راضی ہو گئی، گو کہ دخول کے بعد ہی راضی ہو گئی، تو بیوی پر قضا صرف ہے، کفارہ نہیں. البتہ مرد پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے. ایک خاتون نے یہ اندازہ لگایا کہ مجھے آج حیض آئے گا، اس لیے اس نے روزہ توڑ دیا، اور غروب آفتاب تک اس کو حیض نہیں آیا، تو اب قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے. روزے کی حالت میں حقہ، سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر کیا تو قضا بھی لازم اور کفارہ بھی. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ دھوئیں کو اگر انسان جان بوجھ کر اندر لے جائے تو پھر اس سے تو صرف قضا ہے، اور یہاں لکھا ہے کہ قضا اور کفارہ. یہ بات یاد رکھیں کہ ایک دھواں عام دھواں ہے، ایک دھواں ہے جس کو آپ اپنے ایک غذا کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کو روٹین وائز استعمال کر رہے ہیں. چلتے ہوئے جو لبان یا اگربتی کا دھواں ہے وہ اگر خود بخود لے لیں تو اس کی حیثیت محض دھواں کی ہے، اور اس کی حیثیت بطور غذا اور بطور ایک چیز کے آپ گویا پینے کی ہے، تو اس کی حیثیت الگ ہے، اس کی حیثیت الگ ہے. روزہ کے چند جدید مسائل ہیں، انہیں بھی اچھی طرح سمجھ لیں. خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، فاسد نہیں ہوتا، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص کے خون دینے کی وجہ سے اس کو کمزوری آنے کا اندیشہ ہے، اور یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں کمزور ہو گیا تو روزہ پورا نہیں کر پاؤں گا، اب اگر وہ خون دیتا ہے تو اس صورت میں خون دینا مکروہ ہے. روزہ ٹھیک ہوگا لیکن خون دینا یہ مکروہ ہوگا، ثواب میں کمی آئے گی کیونکہ کمزوری کا اندیشہ ہے. یہی حالت خون لگوانے کی ہے کہ خون لگوایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. آپ سیمپل دے رہے ہیں خون کا، تو انجیکشن کے ذریعے سے، سرنج کے ذریعے سے آپ کا خون نکالا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا. انجیکشن ہے، انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وین کا ہو چاہے مسل کا ہو. اس کی وجہ کہ وین اور مسل سے جو دوائی جسم میں جاتی ہے وہ ڈائریکٹلی معدے میں نہیں جاتی. اگر کوئی دوائی ڈائریکٹلی معدے میں جائے، جس طرح انسان منہ کے ذریعے
नाक के जरिए कोई चीज अंदर लेता है तो डायरेक्टली नली के जरिए से मेदे में चली जाती है। एनेमा कोई कराता है कि अपने मकद और पखाने की जगह से कोई दवाई अंदर दाखिल करता है, इससे भी रोजा फासिद हो जाता है क्योंकि वो डायरेक्टली चली गई। ताकत के इंजेक्शन, इस बारे में याद रखें कि देखें एक बंदा है जो रूटीन वाइज उसकी दवाई चल रही थी जिसमें उसको ताकत के इंजेक्शन भी लगवा रहा था, लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है जो रोजे की हालत में इसलिए इंजेक्शन लगवाता है कि रोजे की कमजोरी का उसको एहसास ना हो, तो ऐसे शख्स के लिए इंजेक्शन लगवाना मकरूह है, इससे अजर में कमी आएगी। रोजा टूटेगा नहीं, लेकिन हम कहेंगे कि मकरूह है, अजर कम होगा। यही हाल ड्रिप लगवाने का है कि रूटीन वाइज या बीमारी की वजह से लग रही है तो ओके है, अगर कमजोरी को दूर करने की वजह से तो फिर दुरुस्त नहीं है। इनहेलर का इस्तेमाल हम अर्ज कर चुके। कोरोना टेस्ट और कोरोना वैक्सीन लगवाने से भी रोजा फासिद नहीं होता। एनीमा कराना यानी मकद के जरिए जिस्म में दवा दाखिल करना, इससे भी रोजा फासिद नहीं होता। अगर कोई ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है जिसमें कोई दवाई कोई जर्रात शामिल ना हो, खाली ऑक्सीजन हो, तो फिर इससे रोजा फासिद नहीं होता। अगर इसमें कोई अज्जा आ गए दवाई के, चाहे वो लिक्विड थी चाहे वो पाउडर की शक्ल में जर्रात थे, अब रोजा फासिद हो जाएगा। नंबर 6, ये देखिए ये अहम पॉइंट है रोजा के मुतालिक चंद शुबहात का इजाला। रोजा के दौरान बाज लोग खाते पीते रहते हैं, चलता रहा, खाते रहे, पीते रहे, खाते पीते रहे। अच्छा, इन लोगों को जब कहा जाए कि देखें अजान हो रही है, अजान के दौरान तो ना खाए पिए, इन लोगों का कहना यह होता है कि खुद हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये रिवायत हजरत अबू हुरैरा से। पहले आप रिवायत समझें फिर उसका सही माना समझें। हदीस मुबारक में है, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, इज़ा समिया अहदुकुमुन निदाअ वल इनाउ अला यदिही फला यज़अहु हत्ता यक़दी हाजतहु मिन्हु। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अजान की आवाज सुने और खाने का बर्तन उसके हाथ में हो तो उसे चाहिए कि बर्तन ना रखे यहाँ तक कि अपनी जरूरत पूरी कर ली, खा पी ले। तो हुजूर ने चूंकि फरमाया अजान की आवाज सुनने के बावजूद खाते पीते रहो, लिहाजा हम खा पी रहे हैं। इन लोगों का ये कहना है और उनकी दलील ये है। ये बात बतौर अहमियत की याद रखें कि देखिए पहले तो हम खुद समझते हैं कि असल मसला क्या है और दूसरी बात कि इस हदीस का क्या माना है। जहां तक मसले का ताल्लुक है, सूरतुल बकरा वर्स नंबर 187 अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम खाते पीते रहो, यानी रोजा की सहरी करते हुए, यहां तक कि सुबह का सफेद धागा स्याह धागे से नुमाया ना हो जाए। ये बात याद रखें, सुबह का धागा और रात के धागे से स्याह ना हो जाए, इसका माना सुबह का सफेदी धागा रात के स्याह धागे से अलग हो जाए। इसका माना कि रात की स्याही और सुबह की सफेदी जब अलग होती है उसको कहते हैं तुलुए फजर। तुलुए फजर तक खा पी सकते हो। अल्लाह ने, अब देखिए ना कुरान करीम की स्टेटमेंट जरा देखिए, कुलू वशरबू, खाओ पियो, हत्ता, ये हत्ता जो होता है ये गायत के लिए होता है, एंडिंग पॉइंट है। आपके खाने का और आपके पीने का जो एंडिंग पॉइंट है वो यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। आपके खाने पीने का जो एंड पॉइंट है वो एंड पॉइंट आपका तुलुए फजर है। तो तुलुए फजर के बाद खाना पीना कुरान की स्टेटमेंट के मुताबिक जायज ही नहीं है, ये रोजा ही नहीं होगा। और ये जो अजान दी जाती है, ये बात वाज़ेह है कि हम लोग, क्या वो लोग भी जो इस तरह की बातें करते हैं, उनकी अजान भी तुलुए फजर के बाद होती है, यानी खैत अबियज और खैत अस्वद के अलग अलग होने के बाद होती है। अब इसका माने निकला कि अगर कोई शख्स इस तरह खाता पीता है उसका रोजा ही नहीं हुआ। तो सवाल यह है कि फिर उस रिवायत का क्या माना हुआ, इज़ा समिया अहदुकुमुन निदाअ वाला। इसका जवाब हम ये अर्ज करते हैं कि देखिए एक हदीस को समझना हो तो दूसरी हदीस को देखा जाता है, सब हदीसों को सामने रखें तो मतलब वाज़ेह होता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1092 में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। ये रिवायत बड़ी अच्छी तरीके से समझे, इससे पिछली रिवायत का माना वाज़ेह हो जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो मुअज्जिन थे,
एक का नाम हजरत बिलाल और दूसरे का नाम हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह अन्हु है। हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह अन्हु आप नाबीना सहाबी थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यानी उम्मत को फरमाया, अवाम को फरमाया, सहाबा को फरमाया कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को रात के वक्त की अजान दे देती हैं, लिहाजा तुम खाते पीते रहा करो, यहाँ तक कि इब्ने उम्मे मक्तूम यानी हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम अजान दे तो यानी इस वक्त तक आप खा पी सकते हो, जब तक इब्ने उम्मे मक्तूम अजान दे अब नहीं खा पी सकते। इसका मानी निकला कि अजानें दो होती थी। नंबर एक, हजरत बिलाल रात को अजान देते थे, जिस तरह हम आज उठाते हैं या तहज्जुद के लिए उठाते हैं, एक रात की अजान दी जाती थी तहज्जुद वाले अजान को, उठो या तो तहज्जुद पढ़ लो, उठो या तो सहरी कर लो। अब उस वक्त जो अजान है, कोई ये ना समझे कि चूंकि अजान हो गई है लिहाजा मैं खाता पीता छोड़ दूं, नहीं। हुजूर ने फरमाया इन्ना बिलालन युअज्जिनु बिलैलिन फकुलू वशरबू, हजरत बिलाल के अजान के दौरान खाते पीते रहो, क्योंकि वो तुलुए फजर से पहले की अजान है। लेकिन जहां तक दूसरी अजान है, नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं हत्ता युअज्जिना लकुम युअज्जिना इब्नु उम्मे मक्तूम, हत्ता आया है गायत के एंड पॉइंट के लिए। अब देखिए बिल्कुल जिस तरह हदीस कुरान करीम की आयत थी ना, फकुलू वशरबू, खा पी सकते हो, कब तक? आपका जो एंड पॉइंट है वो है हत्ता, उस वक्त तक खा पी सकते हो जब तक इब्ने उम्मे मक्तूम अजान न दे। यानी इब्ने उम्मे मक्तूम अजान दे अब नहीं खा पी सकते, क्योंकि वो उनकी अजान तुलुए फजर के बाद होती है। तो इस हदीस से बात समझ आती है कि पीछे जो रिवायत थी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु वाली, इससे मुराद ये नहीं था कि आप उस अजान के वक्त भी खा पी सकते हो जो तुलुए फजर के बाद दी जाए, नहीं। इससे मुराद वही अजान है यानी जो रात को दी जाती है, इन्ना बिलालन युअज्जिनु बिलैल, तुलुए फजर के पहले दी जाती है। लिहाजा इस रिवायत को पेश करके लोगों का ये कहते रहना कि हम खा रहे हैं और अजान होती रहे तो रोजा हो जाता है, रोजा नहीं होता, इसको अच्छी तरह समझ लें। दूसरी बात, समझिए कि देखिए रोजा जब इंसान रखता है तो रोजा रखते हुए एक दुआ पढ़ते हैं हम, वबी सौम गदिन नवैतु मिन शहर रमजान, या हम अपने उर्दू में पढ़ लेते हैं कि आज मैं रोजा रखता हूं, या अपनी इलाकाई जुबान में पढ़ लेते हैं। इस हवाले से लोगों के दो शुबहात हैं, दो सवालात हैं, उन सवालात को समझें, जवाब समझें। जो कि रोजे का टॉपिक है, हम चाह रहे हैं कि उसको काफी जिहाद से हम वाजे कर लें। असल बात ये समझें कि रोजे की जो नीयत है, नीयत दरअसल दिल के इरादे का नाम है। जुबान से नियत करना लाजमी और जरूरी नहीं है, और अगर कोई शख्स जुबान से रोजे की नियत नहीं भी करता तब भी रोजा हो गया, क्योंकि रोजा दिल के इरादे का नाम है। हाँ, अगर ऐसे अल्फाज इंसान इस्तेमाल कर ले जिससे पता चले कि रोजा है तो इसकी गुंजाइश है, ये मुस्तहब जरूर है, लाजमी नहीं है। अब आते हैं सवाल की तरफ। लोगों का कहना यह है कि ये जो आप दुआ पढ़ते हैं ना, वबी सौम गदिन नवैतु मिन शहर रमजान, ये बिदअत है। क्यों? कि हदीसों कहीं साबित नहीं है। जवाब समझिए। पहली बात ये कि हम ये खुद अर्ज करते हैं कि रोजा ये दिल के इरादे का नाम है। अगर कोई शख्स जुबान से इजहार कर रहा है तो इसका माना ये निकला कि वो दिल के इरादे का इजहार जुबान से कर रहा है। अब रोजे का इजहार जुबान से करना अगर हदीसों में आ जाता है तो फिर नियत के अल्फाज का जुबान से कहना दुरुस्त है, और अगर हदीसों में दिल की उस नियत का इजहार नहीं आया तो फिर वाक़ियतन जुबान से इजहार करना बिदअत हो। लेकिन हम देखते हैं मसलन सही मुस्लिम हदीस नंबर 1154, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि एक दिन हुजूर इस्लाम मेरे पास तशरीफ लाए और फरमाया कि आयशा आपके पास खाने की कोई चीज है? मैंने कहा या रसूलल्लाह हमारे पास तो कुछ नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नी साइमुन, ठीक है फिर मैं रोजे से हूं। अब देखिए फ़इन्नी साइमुन असल में रोजा दिल के इरादे का नाम था। पैगंबर इस्लाम ने दिल के उस इरादे का इजहार अपनी जुबान से फरमा दिया। मालूम हुआ जुबान से इजहार बिदअत नहीं है। इसी तरह एक और हदीस है, उसमें है इन्नी साइमुन, हुजूर फरमाते मैं रोजे से हूं। हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने चंद सहाबा से, जिनमें हजरत अबू दरदा, हजरत अबू तलहा, हजरत अबू हुरैरा
حضرت ابن عباس اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم اجمعین، ان صحابہ سے یہ روایت لائے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ انی صائم، کہ ہمارا روزہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ زبان سے نیت کے الفاظ چاہے کسی قسم کے ہوں ان کو کہنا یہ بالکل درست ہے۔ جو کچھ ان کو بدعت کہتا ہے تو بدعت کہنے کا ان کا قول بالکل درست نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھے۔ دوسری بات جو اصل ایک اور سوال بھی ہے، سوال یہ ہے کہ آپ جو دعا پڑھتے ہیں، دعا کے الفاظ ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں آج کا، یعنی آپ نے پیر کے دن روزہ رکھنا تھا اور آپ نیت کر رہے ہیں منگل کے دن کی، لہذا آپ کی دعا ٹیکنیکلی طور پر درست نہیں ہے۔ یہ بعض لوگوں کا ایک اعتراض ہے۔ دیکھیے ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ اس میں لفظ غد آتا ہے، غد۔ غد کے دو معنی ہیں، غد کے صرف ایک معنی نہیں ہے، غد کے دو معنی ہیں۔ غد کا ایک معنی آتا ہے کل، یعنی the next day، ڈے آج کا، ٹوڈے آج کا، the next day آج سے اگلا دن۔ اور غد کا ایک معنی آتا ہے فیوچر، مستقبل۔ مستقبل کا معنی یہ ہے کہ ابھی میں بات کر رہا ہوں نا، میں بات کر رہا ہوں 10:10 پر، تو 10:11 یہ میرا مستقبل شروع ہو گیا۔ 10:20 پر بات کر رہا ہوں، 10:21 میرا مستقبل شروع ہو گیا۔ اب ہم جو بات جواب دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے نا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں غد کے روزے کی نیت کرتا ہوں، جو رمضان کا روزہ ہے۔ اب غد کا معنی یہاں کل کا مخصوص دن یعنی the next day نہیں ہے، ٹومارو نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد فیوچر ہے۔ گویا جو شخص وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان میں لفظ غد کا دوسرا معنی مراد ہے، روزہ رکھنے والا کہہ رہا ہے کہ زمانے مستقبل میں جو زمانہ روزے کا ہے، یعنی طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت، میں اس وقت میں روزے رکھنے کی نیت کرتا ہوں۔ اب دیکھیے بالکل واضح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے۔ روزہ کے حوالے سے صدقۃ الفطر کے احکام اور صدقۃ الفطر کے مسائل دیکھیے۔ صدقۃ الفطر ہم نے پیچھے ایک بات عرض کی تھی کہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 مال کی زکوٰۃ، وہ مسائل آ گئے۔ نمبر 2 جانوروں کی زکوٰۃ، وہ آ گئے۔ نمبر 3 زمین سے جو کھیتی نکلتے اس کی زکوٰۃ یعنی عشر۔ نمبر 4 انسان روزہ رکھتا ہے، روزے کی بھی ایک زکوٰۃ ہے کہ جو کمی کوتاہی روزے میں ہو چکی ہے آپ یہ صدقہ دیں، اللہ تعالیٰ اس کے فضل سے ضرور بے ضرور آپ کے اس کمی بیشی کو دور فرمائیں گے۔ تو سنن ابی داود میں حدیث نمبر 1619 میں اس صدقہ کا ذکر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ارشاد فرمایا ہے کہ فلاں فلاں کی طرف سے صدقہ دیجئے، جو دے گا تو اللہ انہیں اس صدقہ سے زیادہ عطا فرمائیں گے جو انہوں نے دیا ہے۔ تو اتنی عظیم الشان اس کی جو ہے وہ فضیلت ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1817 میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ دار پر صدقہ فطر کو مقرر فرمایا۔ اس کو فطرانہ بھی کہتے ہیں، اس کو صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں، تاکہ ان کے روزے عبث اور برے کاموں سے پاک ہو سکیں اور مساکین کو کھانا کھلایا جا سکے۔ جس شخص نے یہ صدقہ نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ صدقہ مقبول ہوگا، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ صدقات میں سے ایک صدقہ ہی ہوگا، یعنی اس کا ثواب نماز سے پہلے ادا کیے ہوئے صدقہ کی طرح تو نہیں ہوگا، اگرچہ صدقہ ادا ہو جائے گا۔ اس سے بات پتہ چلی کہ صدقۃ الفطر کو ادا کرنا چاہیے اور عید الفطر سے پہلے ادا کر دیں۔ اگر بلا وجہ تاخیر کی ہے، عید الفطر سے پہلے ادا نہیں کیا، بعد میں اب کرنا لازم ہوگا، توبہ اور استغفار بھی کرے گا۔ سنن دارقطنی حدیث نمبر 2157 آپ علیہ السلام کا فرمان، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر یعنی صدقۃ الفطر کو مقرر فرما کر ارشاد فرمایا، غربا کو اس دن غنی کر دو، غنی کا معنی مالدار بنا دو، یعنی صدقۃ الفطر ادا کر کے ان کی مالی معاملت کرو جس سے وہ مالدار ہو جائے۔
جس سے وہ مالدار ہو جائے۔ صدقۃ الفطر کے مسائل میں سب سے اہم مسئلہ کہ صدقۃ الفطر کس شخص پر واجب ہے۔ دیکھیے صدقۃ الفطر واجب ہے، اس کے لیے 3 اہم شرائط ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، کیونکہ یہ عبادت ہے، کافر عبادت کا اہل نہیں ہے۔ نمبر 2 آزاد ہونا، یہ بات ہم عرض کر چکے ہیں کہ آج ہر بندہ آزاد ہے، آج انٹرنیشنل قانون اور معاہدے کے تحت کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا۔ نمبر 3 صاحب نصاب ہونا۔ صدقۃ الفطر کا نصاب کیا ہے؟ آپ کو ذہن میں ہوگا ہم نے ایک بات عرض کی تھی، جہاں ہم نے بات کی تھی حرمان زکوٰۃ کا نصاب، کہ 5 چیزیں جس بندے کے پاس ہوں اور 5 کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے مجموعہ کے برابر ہو جائے، کی مالیت کے برابر ہو جائے، تو ایسے شخص زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا، البتہ اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ تو یہ آگے بات ہم عرض کر رہے ہیں۔ بطور فائدہ ایک بات یاد رکھیں کہ صدقۃ الفطر میں مقیم ہونا لازمی نہیں ہے، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ قربانی والا مقیم ہوتا ہے، نہیں۔ اگر کوئی مسافر ہے اور اس کے پاس نصاب کے برابر مال ہے اور وہ مسلمان ہے تو اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ جو اہم بات ہے صدقۃ الفطر کا نصاب، یہ بات ذہن میں رکھیے، اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ 7.5 تولہ سونا ہو، 87.48 گرام، چاہے وہ زیور ہو، ڈلی ہو، پیالہ ہو، لاکٹ ہو، خام، جس صورت پہ سکہ ہو، ڈھلا ہوا ہو، بلا ڈھلا ہوا ہو، تو ایسے شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ نمبر 2، اگر کسی شخص کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، چاہے کسی شکل میں ہو، تو اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اور اگر کسی شخص کے پاس یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یعنی 7.5 تولے سونا بھی نہیں، 52.5 تولے چاندی بھی نہیں ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو ایسا شخص کے بارے میں دیکھا جائے گا، اگر اس کے پاس 5 قسم کے اموال ہوں، تو کل ہوں یا بعض ہوں، اور ان کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے، اب اس شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، نمبر 4 مال تجارت، نمبر 5 گھر کا زائد ضرورت سامان۔ دیکھیے اگر یہ چیزیں 5 کی 5 ان میں سے بعض موجود ہوں اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہوں تو صدقۃ الفطر واجب ہے۔ زائدہ ضرورت سامان، اس کی تشریح ہم زکوٰۃ کے باب میں کر چکے ہیں۔ صدقۃ الفطر 4 قسم کی اجناس سے دیا جا سکتا ہے، کشمش، چھوارے اور جو۔ یہ دیں گے 1 سا۔ سا ایک عربی پیمانہ ہے جس کی جو مقدار ہے وہ 3.5 کلو تقریباً ہوتی ہے، اور اگر آپ نے گندم دینی ہے تو گندم آدھا سا یعنی تقریباً 1.25 کلو دینی ہے۔ تو اگر آپ یہی چیزیں دینا چاہیں آپ یہی چیزیں بھی دے سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ نہیں دینا چاہتے، آپ اس کے علاوہ رقم دینا چاہتے تو بھی دے سکتے ہیں۔ ان میں سے بعض مہنگی ہیں، کشمش، بعض اس سے سستی ہیں، بعض اس سے سستی ہیں، بعض بالکل سستی ہیں، تو آپ اپنی مالی وسعت کے مطابق جو دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا اصل دن عید الفطر سے پہلے عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے ہے، اگر کوئی رمضان میں دے دے تو بھی درست ہے۔ اس کا مصرف کیا ہوگا، کس کو دیا جائے؟ تو جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان لوگوں کو صدقۃ الفطر دیا جائے۔ یہ بات عنوان جو ہے صدقۃ الفطر کن لوگوں کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے اور کن کی طرف سے نہیں، یہ اہم مسئلہ ہے صدقۃ الفطر کے بارے میں، یہ بات واضح رہے۔ ایسا شخص مرد ہے، مرد پر صدقۃ الفطر ادا کرنا اپنی ذات کی جانب سے بھی واجب ہے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی واجب ہے، بس اس پر اپنی بیوی کی طرف سے بھی واجب نہیں، اپنی بالغ اولاد کی طرف سے بھی واجب نہیں، بہن بھائی اس کے ساتھ رہتے ہیں اس کی طرف سے بھی واجب نہیں، والد ہے والدہ ہے ان کی طرف سے بھی واجب نہیں، بس مرد پر اپنی طرف سے بھی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بس یہ واجب ہوتا ہے۔ بیوی کے پاس اگر مال ہے اور وہ صاحب نصاب ہے وہ اپنا خود ادا کرے، والدین خود ادا کریں، بہن بھائی خود ادا کریں، اور
اگر بالغ اولاد ہے اور اس کے پاس مال ہے تو وہ اپنا صدقۃ الفطر الگ سے خود ادا کرے، وہ ان کا ادا کرنا یہ اس مرد پر نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ عید الفطر کی صبح صادق کے وقت صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، اس سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا اب اس کا صدقۃ الفطر اس کے والد صاحب پر واجب ہے۔ صبح صادق سے پہلے کوئی کافر مسلمان ہو گیا، کوئی فقیر مالدار بن گیا تو ان پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عید الفطر کی صبح صادق کے بعد فوت ہو گیا، صبح صادق کر کے فوت ہوا، مالدار فقیر بن گیا، تب بھی اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ وجہ اس لیے کہ اس کو صبح صادق میسر آئی ہے۔ اب جو فوت ہو چکا ہے تو اس کے ورثاء جو ہیں وہ اس کے مال میں سے جو ہے وہ یہ صدقۃ الفطر ادا کر لیں گے۔ اگر کوئی بچہ صبح صادق کے بعد پیدا ہوا، یا کوئی کافر صبح صادق کے بعد اسلام لایا، یا کوئی فقیر صبح صادق کے بعد مالدار بنا تو ان پر صدقۃ الفطر واجب نہیں، البتہ اگر ادا کر دیں تو اچھا اور بہتر ضرور ہے۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے بعد اہم احکام ہیں، ان کو ذرا سمجھنا چاہیے۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص گندم دینا چاہے تب بھی ٹھیک ہے، ان جنس کے علاوہ گندم، جو، کھجور، ان کے علاوہ کوئی اور جنس دینا چاہے، ان کے علاوہ کوئی اور جنس دینا چاہے، مثلا وہ چاول دینا چاہتا ہے، وہ باجرہ دینا چاہتا ہے، تو اب کیا کرے؟ تو ان چاروں جنسوں میں سے کسی ایک کو مقرر کر لے، اس کی قیمت معلوم کر لے، اس قیمت کی جتنی دوسری جنس آتی ہے وہ دے دے۔ مثلا اس نے کھجور کا پتہ کیا تو کھجور جو ہے وہ اس کو پڑی ہے مثلا 1200 روپے کی، تو 1200 کی وہ جو خرید کے دے دے۔ کشمش کا پتہ کیا جی 2400 روپے ہے، تو 2400 روپے کی وہ دوسری چیز خرید کے دے دے۔ تو ان چیزوں میں سے کسی کو معیار بنا کے وہ دے دے۔ جس شخص نے کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے تب بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ رمضان کے روزے نہ رکھنے کا گناہ الگ، لیکن اس کی ادائیگی الگ۔ یہ مسئلہ تیسرا بہت اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیں ایک شخص ہے، پاکستان سے کمانے کے لیے گیا، ہندوستان سے کمانے کے لیے گیا دبئی۔ اب وہ دبئی سے اپنا اور اپنے بچوں کا صدقۃ الفطر دینا چاہتا ہے ہندوستان یا پاکستان میں۔ اب وہ کس کنٹری کے ریٹ کا اعتبار کرے؟ پاکستان کا کرے تو بہت کم، اگر وہ دبئی کا یا سعودی عرب کا کرے تو بہت زیادہ۔ اب وہ کیا کرے؟ اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیل ہے۔ دیکھیے اگر وہ بندہ وہیں رہتا ہے، مثلا زید ہے، زید سعودی رہتا ہے اور وہ صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہتا ہے پاکستان میں، تو وہ سعودی عرب کے ریٹ کے مطابق اپنا صدقۃ الفطر بھی اور اپنے نابالغ بچوں کا صدقۃ الفطر بھی وہ پاکستان بھیج دے، اور اگر وہیں ادا کرنا چاہتا ہے تو وہیں کے اعتبار سے بھیج دے۔ اور اگر اس کے بالغ بچے ہیں تو بالغ بچے اگر وہیں پر ہیں تو بالغ بچے بھی اور اس کی بیوی بھی صدقۃ الفطر ادا کریں گے اپنی جانب سے، اور سعودی عرب کے اعتبار سے، دبئی کے اعتبار سے کریں گے۔ اور اگر ان کے بیوی اور بچے پاکستان میں ہیں تو وہ پاکستان میں اپنی جانب سے ادا کریں گے، کیونکہ اس بندے پر نہیں ہے۔ ہاں البتہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کہہ دیتی ہے کہ آپ میری طرف سے بھی ادا کر دیں، بالغ بچے کہہ دیتے ہیں ابو آپ ہماری طرف سے بھی ادا کر دیں۔ تو اگر وہ دبئی سے پیسے بھیجنا چاہتا ہے تو پھر اس کو اختیار ہے کہ اگر چاہے تو وہ پاکستان کے ریٹ کے مطابق دے، اور اگر چاہے تو وہ دبئی کے ریٹ کے مطابق دے، لیکن اپنا اور نابالغ بچوں کا دینے کے لیے اس کو آپشن نہیں ہوگا۔ یہ مکمل بحث ہے۔ چوتھی بات کہ اگر کوئی شخص عید کی نماز تک صدقۃ الفطر ادا نہیں کر سکا تو اب یہ شخص توبہ اور استغفار کرے اور بعد میں ضرور ادا کر لے۔ صدقۃ الفطر کے بعد یہ مشق ہے، مشقوں کو آپ کرتے رہیں۔ تو جو باتیں مولانا ذیشان صاحب نے فرمائی ہیں بیانی، میں بھی وہی باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ امتحان کے لیے صحیح جواب کی نشاندہی یہ بھی سوال ہوگا۔ اسی طرح خالی جگہ پور کیجئے، fill in the blanks، یہ بھی ہوگا۔ غلط صحیح کی نشاندہی کریں، یہ بھی ہوگا۔ اچھا ملٹیپل چوائس جو ہے یہ بھی ہوگا، اور اس طرح مختصر سوال کا جواب یہ بھی ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کا پیپر بہت ہی آسان بنائیں گے۔
تاکہ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ اس کو حل کرنا میسر ہو جائے۔ آخری ٹاپک ہے ہمارا حج کا بیان۔ یہ بہت ہی مختصر ہے، چونکہ حج کرنے والے جب حج کرنے جاتے ہیں تو اس کے لیے مستقل ایک ٹریننگ ہوتی ہے۔ اس ٹریننگ کو انشاءاللہ العزیز جو حج پر گیا تو انشاءاللہ ہمارا تو ارادہ ہوتا ہے کہ ہم ہر سال اس کی ترتیب بنائیں، تو وہ انشاءاللہ اس کو، لیکن بہرحال پھر بھی ہمارا چونکہ سیمسٹر کا اینڈ ہے، اس لیے حج پر مختصر سی بات بھی سمجھ لی جائے۔ دیکھیں، حج فرض ہے کس بندے پر؟ جس بندے کے پاس اپنے گھر سے لے کر بیت اللہ تک جانے کا اور واپس آنے کا خرچہ ہو، اور اگر وہ بال بچوں والا ہے تو جانے سے لے کر واپس آنے تک جتنے دن ہیں اتنے دنوں کا خرچ بچوں کا وہ اس کا انتظام کر کے جائے، اتنا اگر کسی کے پاس ہے تو اب اس پر حج فرض ہے۔ حج کی فرضیت سورۃ آل عمران ورس نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو لوگ خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ تعالیٰ کے لیے اس گھر کا حج کرنا واجب ہے، فرض ہے، اور اگر کوئی انکار کرے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اگر کوئی حج نہیں کرتا باوجود اس بات کے کہ اس پر حج فرض ہو چکا ہے تو کتنی سخت وعید فرمائی ہے اللہ کے نبی نے، یہ ہم پڑھتے ہیں سورۃ سنن ترمذی ابواب الحج میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس حج کے سفر کا ضروری سامان ہو، سواری ہو، جو اسے حج بیت اللہ تک پہنچا دے، اور پھر بھی کوئی شخص حج نہیں کرتا تو پھر یہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی سخت وعید ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس یہ اموال موجود ہو تو انہیں حج کرنے میں تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ایک آیت ارشاد فرمائی، یہی آیت اوپر والی، کہ جو لوگ اس خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ تعالیٰ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ حج کے چند چیزیں ہیں، بعض چیزیں حج کے فرائض ہیں، بعض چیزیں حج کے واجبات ہیں، تو یہ مختصر ہم عرض کرتے ہیں۔ حج کے 3 فرائض ہیں، بنیادی اور اہم بات، بس اس کو انگلیوں پر اگر آپ گن سکیں تو بہت آسان ہے۔ حج کے 3 فرض ہیں، احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت، یہ 3 بنیادی فرض ہیں۔ احرام یعنی نیت کی جائے، تلبیہ یعنی لبیک اللہم، میں پڑھتا جاؤں گا اور آپ اب مائک بند کر کے میرے ساتھ پڑھتے جائیں۔ آپ نے دیکھیے میقات سے پہلے آپ نے احرام باندھا ہے، 2 چادریں باندھ لی ہیں، اور آپ نے نیت کر لی ہے کہ میں حج کر رہا ہوں یا عمرہ کر رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے زبان سے تلبیہ کہنا شروع کر دیا، یعنی وہ کلمات جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے۔ میں کہتا ہوں، آپ بھی مائک بند کر کے کہیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کلمات پڑھنے ہیں، یہ کلمات انسان پڑھتا جائے، اور یہ کب تک پڑھنے ہیں؟ بس آپ احرام کے بعد اس کو جاری رکھیں، اور جب 10 ذو الحجہ کا دن ہوگا، آپ نے رمی جمار کیا، آپ نے ستونوں کو کنکر مارے، اس وقت آپ نے تلبیہ بند کرنا ہے۔ نمبر 2، وقوف عرفہ، یعنی 9 ذو الحج کے دن زوال کے بعد آپ نے عرفات کے میدان میں جانا ہے، عرفات کے میدان میں، اور تھوڑی دیر وہاں ٹھہرا کوئی تو اس سے وقوف عرفہ ہو جائے گا۔ اور نمبر 3، طواف زیارت۔ طواف زیارت یہ بنیادی طور پر 3 حج کے فرض ہیں، پھر میں عرض کر دیتا ہوں، احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت۔ اچھا، حج کے واجبات،
हज की कुछ चीजें वाजिबात है। नंबर 1 वकूफ मुजदलिफा, यानी मुजदलिफा में आप देखें ना, मिना में जाएंगे तो मिना से आगे मुजदलिफा है। आप मुजदलिफा में 10 ज़ुल्हज्जा सुबह सादिक और गुरूब आफ्ताब के दरमियान कुछ वक्त ठहरे, ये वाजिब है। किसी ने छोड़ दिया तो फिर उस पर दम होगा, यानी मुतवस्सित बकरी वो खरीद कर अल्लाह की राह में दे। तो एक वाजिब है वकूफ मुजदलिफा। नंबर 2 तीनों दिन जमरात को मारना, रमी करना, जिसे हम कहते हैं ना शैतान को कंकर मारना, 3 दिन 10 ज़ुल्हज्जा, 11 ज़ुल्हज्जा और 12 ज़ुल्हज्जा। नंबर 3 कुर्बानी करना। कुर्बानी करना ये सिर्फ और सिर्फ 2 किस्म के हाजियों के लिए। आगे हज की किस्म आएगी तो बात वाज़ेह होगी। हज की 3 किस्में हैं, उनमें से पहले हम पढ़ लेते हैं। हज की 3 किस्में हैं। नंबर 1 हज इफराद। अगर कोई शख्स मीकात गुजरते हुए हज का एहराम बांधे। मीकात किसको कहते हैं? देखिए, हरम शरीफ में जब इंसान दाखिल होता है तो उससे पहले पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ निशानात तय फरमाए थे कि वहां से जब आपने गुजरना है तो उससे गुजरते हुए आपने एहराम बांधना है। तो अगर कोई शख्स हज या उम्रा का एहराम बांधता है और उन रास्तों से आता है तो उन रास्तों को, उन जगहों को मीकात कहते हैं। हज इफराद ये है कि अगर कोई शख्स मीकात गुजरते हुए सिर्फ हज का एहराम बांधता है और 10 ज़ुल्हज्जा को रमी करने के बाद एहराम खोल देता है तो सिर्फ हज का इरादा करके एहराम बांधने वाले को कहते हैं मुफरिद। मुफरिद पर कुर्बानी नहीं है, बल्कि कुर्बानी करना चाहे तो अच्छी बात है, वगरना शरीयत ने मुफरिद पर कुर्बानी वाजिब नहीं की। हज क़िरान। क़िरान कर्न से, कर्न कहते हैं मिलाना को। इसमें यह होता है कि आप हज और उम्रा का एहराम इकट्ठे बांधते हैं। आपने पहले आकर उम्रा किया, उम्रा कर लिया, लेकिन अपने सर के न बाल मुंडवाए हैं न कटवाए हैं, बल्कि उसी एहराम में आप रहे। उसी एहराम में चलते चलते जब हज के दिन आ गए तो हज के दिनों में आपने उसी एहराम के साथ हज अदा किया। जब 10 ज़ुल्हज्जा हुआ आपने रमी की है, कुर्बानी की है और आपने हल किया, उसके बाद उम्रा और हज दोनों का एहराम आप खोल देंगे। तो ये हज क़िरान है। याद रखिए, एक हज तमत्तु आगे आ रहा है, एक हज क़िरान ये है, एक हज इफराद पहले आ चुका। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक हज क़िरान अफजल है, क्योंकि इसमें मशक्कत ज्यादा है और जिस काम में मशक्कत ज्यादा हो उस पर अजर ज्यादा है। इसमें भी कुर्बानी वाजिब है। नंबर 3 हज तमत्तु। मीकात से उम्रा का एहराम बांधा जाए और उम्रा के अफ़आल अदा करने के बाद एहराम खोल दिया जाए। फिर 8 ज़ुल्हज्जा को हज का एहराम बांधा जाए और 10 ज़ुल्हज्जा को रमी, कुर्बानी और हल्क के बाद, हल्क कहते हैं सर के बाल मुंडवाना और कसर कहते हैं सर के बाल तराशना, इसके बाद आपने एहराम खोल देना है। तो ऐसा शख्स तमत्तु हज करने वाला है, इसको मुतमत्ते कहते हैं। इसमें भी कुर्बानी वाजिब है। हज की 3 किस्मों में से सिर्फ 2 किस्मों में कुर्बानी वाजिब है। हज क़िरान में भी वाजिब है, हज तमत्तु में भी वाजिब है। अलबत्ता हज इफराद में वाजिब नहीं है, मुस्तहब जरूर है, कर ली जाए तो अच्छा है। अब आते हैं पीछे। हमने कहा था कि एक वाजिब कुर्बानी है, तो कुर्बानी सिर्फ 2 किस्म के हाजियों के लिए वाजिब है। नंबर 1 कारिन, नंबर 2 मुतमत्ते। बाकी जो मुफरिद आदमी है, सिर्फ हज का एहराम बांध रहा है, उसके लिए कुर्बानी वाजिब नहीं है। नंबर 4 हल्क या कसर करना। देखिए, हल्क का माना सर मुंडवाना, बिल्कुल गंजा हो जाना। आप ब्लेड इस्तेमाल करें उस तरह से जो भी हो, या मोटी मशीन है उससे भी। और कसर का माना है कि आप कैंची से या मशीन से कम से कम 1 इंच तक बाल काट दें, इसको कहते हैं कसर। ये भी जरूरी है, वाजिब है। और 5वीं चीज है कि सफा और मरवा की साई करना, सफा और मरवा की साई करना। साई किसको कहा जाता है? सफा और मरवा के दरमियान दौड़ने को। 7 आपने चक्कर लगाने हैं और चक्कर की तरतीब क्या हो? सफा से स्टार्ट लें, मरवा तक एंड, ये 1 चक्कर, फिर मरवा से सफा दूसरा चक्कर, फिर सफा से मरवा, यूं आप 7 चक्कर लगाएं। और नंबर 6 तवाफ वदा।
یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ میں مستقل مقیم نہ ہوں. آپ یہاں سے گئے، پاکستان سے گئے، انڈیا سے گئے، بنگلہ دیش سے گئے، اور آپ جو ہے وہ دبئی سے گئے، انڈونیشیا سے گئے، ملائیشیا سے گئے، تو آپ جب جائیں گے تو واپس جب آئیں گے تو آپ نے طواف کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں طواف وداع. تو یہ چیزیں ہیں یہ آپ کے حج میں واجب ہیں. حج کی قسمیں ہم نے بیان کر دی ہیں. ممنوعات احرام. آپ نے احرام باندھا ہے تو احرام میں چند چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، عورت پہن سکتی ہے. مرد کے لیے دن یا رات میں اپنا چہرہ یا سر نہیں ڈھانپ سکتا. عورت چہرہ اور اپنا سر اور چہرہ نامحرم سے تو ڈھانپے گی، لیکن نقاب اس طرح کا لگائے کہ اس کے چہرے کو نہ لگے بلکہ دور رہے. اور آج کل اس طرح کی ہیٹ اور ٹوپیاں مل جاتی ہیں کہ اس کے آگے چھجا سا لگا ہوتا ہے اور اس پر پردہ لٹکا ہوتا ہے. عورت کا پردہ بھی ہو جاتا ہے اور اس کے چہرے کو کپڑا لگتا بھی نہیں ہے. نمبر 3، بدن کے کسی حصے کے بال مونڈنا، کاٹنا یا توڑنا یہ بھی منع ہے. نمبر 4، ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹنا یہ بھی منع ہے. نمبر 5، بدن یا کپڑے پر خوشبو لگانا منع ہے. نمبر 6، مرد کے لیے ایسا جوتا پہننا منع ہے جس میں قدم پر ابھری ہوئی بیچ کی ہڈی چھپ جائے. جس طرح آج کل چلتے ہیں نا کینچی چپل ہم کہتے ہیں، تو کینچی چپل وہاں پر چلتی ہے. تو آپ نے یہ عورت کے لیے جس طرح کا بھی وہ جوتا پہننا چاہے اس کے لیے بالکل اجازت ہے. تو احرام کے بھی خاص خاص مسائل ہیں، اس پر بھی بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. حج کے چند مسائل ہیں اور بہت اہم مسائل ہیں. بسم اللہ کر کے ہم گویا کہ آپ سٹارٹ لیجئے کہ ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. حج اسلام کا 5واں رکن ہے. حج ہر ایسے مسلمان عاقل بالغ پر زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے جو حج پر جانے کے وقت حاجات اصلیہ کے علاوہ اتنے سرمایہ کا مالک ہو جس سے اس کے بیت اللہ تک جانے اور واپس آنے تک اہل و عیال کا خرچ پورا ہو سکے. یعنی اپنا خرچ بھی کر سکے، یہاں سے ایک ٹکٹ کا، واپسی ٹکٹ کا، وہاں پہ ہوٹل کا، اور بچوں کا بھی ہو کہ بچے واپسی تک ان کے پاس ہوں، تو پھر حج فرض ہے. مسائل چند سمجھ لیجئے. ایک بندے کے پاس صرف اتنا خرچ ہے کہ مکہ تک سواری پر آنا جانا تو ہو سکتا ہے، مدینہ میں نہیں جا سکتا، تو بھی حج فرض ہے. نمبر 2، زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے. اگر کسی نے بلوغ کے بعد ایک مرتبہ کر لیا تو پھر حج اس کی فرضیت ادا ہو گئی، اور باقی اگر حج کرے گا تو وہ نفل شمار ہوں گے. ایک آدمی نے لڑکپن میں یعنی جوانی سے پہلے حج کیا تو یہ حج نفلی ہے. جوان ہوا، بعد میں صاحب استطاعت ہوا تو پھر بھی حج فرض ہے. اب جو پہلے حج کیا ہوا ہوگا وہ اس پر لاگو نہیں ہوگا. ہاں، اگر آپ نے ایک بندہ ایسا ہے کہ جس نے مانگ تانگ کر یا کہیں سے قرض مرض پکڑ کے اس نے حج کر لیا، بعد میں اس کے پاس خود مال آ گیا، تو اب بھی حج فرض نہیں ہوگا، کیونکہ جو پہلے حج کر چکا ہے وہی حج اس کے لیے کافی ہوگا. یہ تو معاملہ تھا مرد کا. خاتون کے لیے حج فرض ہونے کے لیے ایک تو اپنا جو ہے وہ خرچہ ضروری ہے، اور دوسرا محرم کا خرچ بھی ضروری ہے. محرم کا خرچ بھی، کیونکہ اکیلے سفر کرنا اس کے لیے ممنوع ہے. یہ بات یاد رکھیں. ویسے بھی یاد رکھیں کہ اگر عورت ہے، محرم یا شوہر کے بغیر اس کے لیے 77 کلومیٹر کا سفر اکیلے کرنا جائز نہیں. چاہے وہ موٹر سائیکل ہو، چاہے موٹر کار ہو، چاہے ریل ہو، چاہے ہوائی جہاز ہو، عورت جوان ہو، عورت بوڑھی ہو، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. تو ایسی عورت کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا. تو بعض عورتیں جو ہیں بلا وجہ جو ہے کسی کی ماں بن جاتی ہے، کسی کی بہن بن جاتی ہے، اور بعد تو کسی کی بیوی بن کر نکلتی ہیں. اس سے بالکل اعتراض کرنا چاہیے. اور محرم کون ہوتا ہے؟ جس سے نکاح کبھی بھی درست نہیں ہوتا. مثلا باپ ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، داماد ہے، سسر ہے، حقیقی چچا ہے، حقیقی ماموں ہے، یہ اس کے محرم ہیں. اور جہاں تک خالہ یا ماموں، چچا، پھوپھی کے لڑکے، یہ محرم نہیں ہے. بہنوں ہی محرم نہیں ہے. تو بہرحال جو عورت کا محرم ہو ان کے ساتھ جائے. رضائی بھائی وہ محرم ہے، اس کے ساتھ جانا چاہے تو جا سکتی ہے. ایک بات دھیان میں رہے، محرم جو ہم نے گنوائے ہیں، اگر ان میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کے ساتھ عورت اگر حج پر جائے
تو اطمینان نہیں ہے، بے اطمینانی ہو اس شخص کی طرف سے تو پھر بھی جانا جائز نہیں ہے. اپنی انسان عورت عفت کو عصمت کو محفوظ رکھے، اطمینان کے ساتھ جائے. تو ایک بات یہ. اچھا بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ عورتیں بلا وجہ کسی کو اپنا منہ بولا بھائی، کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتی ہیں، تو اس طرح اجنبی ہی ہیں، ان کے ساتھ سفر کرنا جائز نہیں ہے. حج کرنے کا طریقہ. حج کرنے کا طریقہ یہ بہت ہی اچھی طرح آپ سمجھ لیجئے، سٹیپ بائی سٹیپ ہم چل رہے ہیں. دیکھیے 8 ذوالحجہ ہمارا آ گیا، آج 8 ذوالحجہ ہے. کنسیڈر کیجئے آج 8 ذوالحجہ ہے، آج ہم نے آج ہے وہ حج پر جانا ہے. آپ حج کے لیے پہلے پہنچے ہوئے ہیں، یا تو آپ کی رہائش مکہ میں ہے یا مکہ سے تھوڑا سا ہٹ کر، وہ مکہ ہی شمار ہوتا ہے، جو ہے وہ عزیزیہ میں ہے، وہاں پر بلڈنگز میں آپ رہ رہے ہیں. 8 ذوالحجہ جب آتا ہے تو 8 ذوالحجہ کو وہاں پر آپ کے لیے گاڑیاں لے آتے ہیں. اگر کوئی پرائیویٹ جانا چاہتے تو پرائیویٹ گاڑی ہوتی ہے، وہاں سے آپ سٹارٹ لیں اور آپ احرام باندھیں. 8 ذوالحجہ کو 8 ذوالحجہ کو حج کی نیت کریں، احرام باندھیں. ممکن ہو تو آپ بیت اللہ آ جائیں، بیت اللہ میں آ کر طواف کریں اور اس کے بعد احرام باندھیں اور 2 رکعت نفل پڑھیں. اگر آپ وہاں نہیں آ سکتے تو اپنی رہائش پر ہی، اور جو ہے وہ میں نے تقریباً 2017 میں حج کیا تھا تو اپنی رہائش ہی سے ہم نے احرام باندھا تھا. آپ احرام باندھیے، احرام باندھ کر وہاں 2 رکعت نفل پڑھیں اور نفل پڑھ کے آپ سٹارٹ لیں اور آپ ظہر سے پہلے پہلے مینا میں آ جائیں. مینا میں 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، 8 ذوالحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذوالحجہ کی فجر. 9 ذوالحجہ بھی آپ رہے، اپنا چھوٹا موٹا جو سامان ہے آپ کا وہ آپ وہاں پر لیتے آئیں. آپ کا بستر ہے، کوئی بسکٹس ہیں، کوئی چھتری ہے، اینک ہے، چھوٹا سا قرآن شریف ہے، اور آپ کی کوئی چٹائی ہے، جوس ہے، جو بھی آپ میسر ہو آپ لیتے ہیں. 9 ذوالحجہ کو آپ صبح کی نماز بھی پڑھیں، طلوع آفتاب ہو جائے تو اس کے بعد آپ مینا سے عرفات کی طرف جائیں. آپ مینا سے عرفات کی طرف جائیں، کوشش کریں کہ زوال سے پہلے پہلے عرفات پہنچ جائیں. بعض لوگ پیدل جاتے ہیں اور بعض لوگ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں گاڑیوں پر، دونوں میسر ہوتی ہیں. وقوف عرفہ ہم نے عرض کیا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ وقوف عرفہ فرض ہے. وقوف عرفہ کا وقت زوال کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اس لیے زوال کے بعد وقوف کریں. وقوف کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا. آپ وہاں پر کھڑے ہو جائیں تو مستحب ہے، بیٹھنا چاہیں تب بھی جائز ہے. شام تک آپ تلبیہ، نمازیں بھی آپ نے وہی پڑھنی ہے، شام تک آپ تلبیہ، استغفار، چوتھا کلمہ، دعائیں اپنے لیے، امت کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے مانگے. اس کے بعد میدان عرفات میں ظہر اور عصر آپ نے پڑھنی ہے. ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز، عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں اور اپنے خیموں میں پڑھیں. اگر کوئی مسجد نمرہ میں جا کر پڑھتا ہے تو وہاں اگر امام مقیم ہے اور امام 4 رکعت پڑھاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہاں پر ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ لیں. اور اگر امام مسافر ہے اور وہ قصر کرتا ہے، 2 رکعت پڑھاتا ہے، تب بھی اس کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے. لیکن اگر امام مقیم نہ ہو، مسافر ہو اور پوری پڑھا دے تو پھر اس کے پیچھے نماز کو نہ پڑھا جائے، اس کے پیچھے پھر نماز کو نہ پڑھا جائے بلکہ اپنے الگ پڑھی جائے. غروب آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ کو روانگی کریں. یعنی آپ عرفہ کے میدان میں ہیں، عرفہ کے میدان میں آپ کو غروب آفتاب ہو جائے، مغرب کی نماز نہ پڑھیں بلکہ آپ ڈائریکٹ چلیں مزدلفہ. اس دوران تلبیہ آپ کہتے ہوئے جائیں. مزدلفہ جب آپ پہنچیں گے تو مزدلفہ پہنچ کر نماز مغرب اور عشاء کو عشاء کے وقت میں پڑھیں. پہلے مغرب کے فرض پڑھ لیں، پھر عشاء کے فرض پڑھ لیں، پھر مغرب کی سنتیں پڑھیں، پھر عشاء کی سنتیں، اور آخر میں وتر پڑھ لیں. جب رات وہاں پر سو جائیں، انسان 12-1 بجے جا پہنچتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. 10 ذوالحجہ فجر کی نماز کے مزدلفہ ہی میں پڑھیں. نماز کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر آپ تسبیحات فاطمی پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ ہے، چوتھا کلمہ ہے، تلبیہ ہے. یہ کثرت سے کریں. دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائیں اور خوب دعائیں کریں. یہ دعا چلتے ہیں چلے جائیں، روشنی جب خوب پھیل جائے تو اس وقت تک یہ عمل جاری رکھیں. وہاں تک اپنا عمل جاری رکھنا، اس کو وقوف مزدلفہ کہتے ہیں. یہ بھی واجب ہے. طلوع آفتاب سے کچھ وقت قبل مزدلفہ سے مینا روانہ ہو جائیں. اب آپ مینا کی طرف روانہ ہو جائیں. آپ 10 ذوالحجہ کو مینا پہنچ کر اپنے خیموں میں جا کر سامان رکھیں. ڈائریکٹ چلے جائیں تو جا کر رمی جمار کر لیں، یعنی
ستون کو کنکر لگا لیں، اور اگر آپ چاہیں تو ادھر نہ جائیں، بس اپنے خیموں میں رکھیں، وہاں سے چلے جائیں۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے جمرات کی طرف جا کر بڑے جمرے کو، یہ بات یاد رکھیں، 10 ذو الحجہ کو صرف ایک جمرہ جو بڑا جمرہ ہے اس کو آپ نے کنکر مارنا ہے، 11 کو تینوں کو مارنا ہے، 12 کو تینوں کو مارنا ہے، 13 کو اگر کوئی بار رہ گیا تب بھی تینوں کو مارنا ہے، اگر شام کو باہر نکل آیا مینا سے تو پھر تو ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جب بڑے کنکر کو مارنا ہے تو 7 کنکر مارنے ہیں اور کہنا ہے بسم اللہ واللہ اکبر، اور پہلی کنکری کے ساتھ ہی آپ نے تلبیہ بند کر لینا ہے، جو کہ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا۔ قربانی کے لیے مذبح خانے میں تشریف لے جائیں، قربانی کریں۔ اگر آپ نے کوپن یا ٹوکن لیا ہوا ہے تو آپ کو وقت بتا دیتے ہیں کہ فلاں وقت آپ کی قربانی ہو جائے گی، اس کے بعد اپنا آپ نے سر مونڈنا ہے یا بالوں کو تراشنا ہے۔ اگر آپ 10 ذو الحجہ کو قربانی کر لیں، اگر آپ پر قربانی واجب ہے حج تمتع یا حج قران کی صورت میں تو درست ہے، یا 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں۔ مرد یہ بات کریں گے کہ آپ نے حلق یا قصر، عورتیں صرف قصر کریں گی اور 1 انچ بال کاٹیں گی۔ عورت کے لیے سر منڈانا حرام ہے۔ جب آپ یہ کر چکے، اب آپ احرام کی حالت سے باہر آ چکے ہیں الحمدللہ۔ احرام کی وجہ سے جن چیزوں میں پابندی تھی اب وہ پابندی ختم ہو چکی ہے، لیکن طواف زیارت سے پہلے ایک پابندی اب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان بیوی کے قریب نہیں جا سکتا۔ انسان طواف زیارت کر لے اس کے بعد بیوی کے قریب جا سکتا ہے۔ آپ نے 3 دن مزید مینا میں قیام کرنا ہے، اسی 10 کو 11 کو 12 کو یہ قیام مینا میں کرنا سنت ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں عزیزیہ میں، بعض لوگ مکہ میں اپنی رہائش میں چلے جاتے ہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن سنت ترک کرنے کا جو ہے وہ ملے گا معاملہ۔ البتہ اگر کوئی چلا گیا تو حج برل اس کا ہو جائے گا۔ آپ مینا میں رہے، مینا سے طواف زیارت کے لیے خانہ کعبہ آئیں، طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جب پہنچیں تو یہ دعا پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ طواف آپ نے مکمل کر لیا، اس کے بعد مقام ابراہیم کے قریب یا مسجد حرام میں جہاں بھی میسر ہو 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھیں، آب زمزم خوب سیر ہو کر پئیں اور یہ دعا پڑھیں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یہ دعا پڑھیں، اے اللہ میں آپ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں، ایسا رزق مانگتا ہوں جو وسیع ہو، اور ہر بیماری سے شفا طلب کرتا ہوں۔ اب سعی کرنے کے لیے، یعنی آپ نے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے باب صفا سے صفا پر آئیں، صفا سے مروہ پہنچنے پر 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا، اس طرح 6 چکر مزید لگائیں، مروہ سے صفا تک 2، اس طرح صفا سے مروہ 3، مروہ صفا 4، چلتے چلتے 7واں آپ کا جو چکر ہے وہ مروہ پر ختم ہوگا۔ سعی مکمل کرنے کے بعد اب مینا میں جا کر ٹھہرنا چاہیے، مکہ میں نہ ٹھہرے، کیونکہ مینا میں ٹھہرنا یہ مسنون ہے۔ اب آپ 11 ذو الحجہ کو زوال سے پہلے چھوٹے، پھر درمیانے اور پھر بڑے ستون کو کنکر ماریں، 7 کنکر۔ پہلے جمرے کو کنکر مارنے کے بعد تھوڑا سا ہٹ کر کھڑے ہو جائیں اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کر لیں، اور پھر اگلے جمرے پر جائیں پھر دعا کر لیں، لیکن جب آخری جمرے پر جا کر آپ کنکر ماریں گے تو دعا نہ کریں، بغیر دعا کیے ہوئے واپس آ جائیں۔ کنکریاں مار کر واپس اپنے خیموں میں آ جائیں، رات کو قیام ادھر ہی کریں، ادھر ہی نمازیں پڑھتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں۔ 12 ذو الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد کنکریاں مارنے کے لیے چلے جائیں۔ تینوں جمرات کو اسی ترتیب سے کنکریاں ماریں جس طرح 11 کو ماری تھی۔ 12ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مکہ جا سکتے ہیں، غروب کے بعد جانا مکروہ ہے۔ اگر 13ویں تاریخ کی صبح بھی آپ کو صبح صادق مینا میں ہو جائے تو اس دن بھی آپ پر لازم ہے کہ آپ کنکر ماریں، اپنے وطن کی واپسی سے پہلے طواف وداع کر لیں۔ عرض کیا تھا یہ آفاقی کے لیے واجب ہے، آپ یہاں سے چلے اس کے بعد کچھ دن آپ کو دیتے ہیں مدینہ منورہ میں، روضہ رسول پر جائیں اور مدینہ جاتے ہوئے روضہ رسول کی نیت سے سفر کریں کہ روضہ رسول کی نیت سے سفر کرنا یہ مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کریں، شفاعت کی دعا کریں، درخواست کریں۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کی قبور کے سامنے بھی سلام پیش کرے، وہاں لکھا ہوتا ہے سلام ہونا، سلام ہونا۔ اور یہ بات ہم نے فائدے کی کہہ دی ہے کہ عورت کے لیے اتنا سفر جائز نہیں ہے، محرم ضروری ہے، محرم کا خرچ ہو تو ٹھیک ہے، وگرنہ عورت پر جو ہے عمرہ لازم ہی نہیں ہے۔ اور یہ حدیث ذہن میں رکھی جائے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2382، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ 3 راتوں کی مسافت کے بقدر محرم کے بغیر سفر کرے۔ تو یہ حج اور حج کا طریقہ تھا۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم نے حج اور عمرہ کا طریقہ کے لیے ایک مستقل کتاب جو ہے وہ تحریر فرمائی ہے، حج و عمرہ کے نام سے، اس میں مکمل طریقہ موجود ہے۔ یہ مشقی سوالات ہیں، مثلا دیکھیں، صاحب استطاعت شخص پر حج کرنا فرض ہے، مستحب ہے، سنت ہے، تو ظاہری بات ہے آپ نے ٹک کرنا ہے فرض ہے کو۔ ہاں، حج کے فرائض ہیں، کتنے فرائض ہیں؟ اب آپ اسپیکر کھول کے بول سکتے ہیں، کتنے فرائض ہیں؟ 3 ہاں، 3 فرائض ہیں۔ اس طرح سے بال مونڈنا کیا کہلاتا ہے؟ حلق، قصر یا رمی؟ حلق حلق۔ صرف حج کرنے والے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ قارن، متمتع یا مفرد؟ مفرد نا، مفرد کہتے ہیں۔ حج تمتع جو کرے وہ، ہاں، حالت احرام میں ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹنا ممنوع ہے، جائز ہے، مستحب ہے؟ ممنوع ہے۔ ماشاءاللہ۔ ممنوع ہے۔ عورت کے لیے حلق کروانا یعنی سر کے بال منڈوانا جائز ہے، حرام ہے، بہتر حرام ہے؟ حرام ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ حج اسلام کا کتنا رکن ہے؟ 5واں۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، میقات سے عمرہ کا احرام باندھ کر عمرہ کے افعال ادا کر کے احرام کھول دیا جائے، پھر ایام حج میں حج کا احرام باندھ کر حج کیا جائے، تو ایسے حج کو کیا کہتے ہیں؟ تمتع۔ اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اچھا، حج کے 3 فرائض ہیں، کون کون سے؟ پہلا احرام، دوسرا وقوف عرفات، وقوف عرفات، تیسرا طواف زیارت۔ طواف زیارت۔ جزاکم اللہ خیر۔ صحیح یا غلط کی نشان، جس جگہ سے احرام باندھا جاتا ہے اسے میقات کہا جاتا ہے۔ بالکل صحیح درست ہے۔ ہاں بالکل صحیح۔ ہاں۔ اچھا، وقوف عرفہ کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ صحیح۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک حج تمتع افضل ہے؟ غلط۔ یہ درست نہیں ہے۔ غلط۔ امام صاحب کے نزدیک حج قران افضل ہے۔ اچھا، وطن واپسی پر طواف زیارت کیا جاتا ہے، ایسا ہی ہے؟ نہیں، وہاں کیا جاتا ہے طواف وداع، وطن واپسی آتے ہوئے طواف وداع کیا جاتا ہے۔ تو بحمد اللہ تعالی ہمارے سبق کے جو ہے وہ آخری جو تھا مختصر سا حصہ وہ بھی بحمد اللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو جو ہمارا امتحان ہوگا، امتحان ریٹن ہوگا، بالکل آسان، بالکل آسان، بالکل آسان ہوگا۔ اس میں جس طرح یہاں ہے، ایک تو ملٹیپل چوائس ہوگی، آپ نے اس کو کرنا ہے۔ اچھا، اس طرح ساتھ ساتھ یہ ہوگی فل ان دا بلینکس بھی ہوگا، جس طرح حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ٹک مارک بھی ہوگا، آپ نے جو ہے صحیح اور غلط کی نشاندہی بھی کرنی ہے۔ اچھا، یہ بھی ہوگا کہ مختصر بات کی جائے گی، مثلا آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیا عورت کے لیے محرم کے بغیر حج کا سفر کرنا جائز ہے؟ آپ لکھ دیں گے کہ عورت کے لیے محرم کے بغیر حج کا سفر کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ عورت پر تو حج ہی فرض نہیں ہے، عورت پر حج اس وقت فرض ہوتا ہے جب عورت اپنا بھی اور اپنے محرم کا خرچ بھی اٹھاتی ہو، اس کے پاس اتنا خرچ ہو تب فرض ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایسی عورت پر نہیں ہے۔ اور اگر اس کے باوجود عورت جاتی ہے اکیلی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عورت جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن کا سفر بغیر اپنے محرم کے کرے۔ آپ سے سوال مثلا کیا جائے گا کہ کتنی چیزوں میں سے آپ صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں، تو آپ لکھ دیں گے 4 چیزیں ہیں، کشمش، چھوارے، گندم اور جو۔ آپ لکھیں گے پہلی 3 چیزیں جو ہیں، آپ لکھ دیجئے گا کہ پہلی 3 چیزیں جو ہیں
یہ ایسی ہیں کہ ان میں جو ہے 3.5 کلو کی مقدار ہوگی، اور آخری چیز گندم اس میں صرف اور صرف 2.25 کلو ہوگا، 2.25 کلو ہوگا۔ اس طرح سوال ممکن آ سکتا ہے کہ پانی کی حکم کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں، مختصر بیان کریں۔ آپ لکھ دیں گے طاہر، مطہر، غیر مکروہ، اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن اور اس کی مثال: طاہر، مطہر، مکروہ، طاہر، غیر مطہر، طاہر، مشکوک اور اچھا۔ اسی طرح میں تھوڑی آپ کو گیس نہیں دے رہا، صرف پیٹرن بتا رہا ہوں۔ استنجا کی کتنی اقسام ہیں؟ آپ لکھ دیں گے کہ اس کی 4 اقسام ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ مختصر ہو جائے گی۔ اچھا، یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں، یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ وضو کی کتنی سنتیں ہیں، یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ مثلا ایک شخص جو ہے وہ دعا مانگ رہا تھا اور دعا میں یہ مانگ رہا تھا، کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ تو اس طرح مختصر سوالات بھی ہوں گے۔ گویا ہمارے پیپر کے 4 بنیادی اجزاء ہوں گے۔ نمبر 1 ملٹیپل چوائس، نمبر 2 فل ان دی بلینکس، نمبر 3 ٹک مارک، اور نمبر 4 مختصر جوابات۔ تو پیپر آپ کو دے دیا جائے گا، 24 آورس میں ہوں گے آپ کے پاس۔ آپ اس کو پیپر اپنے سامنے رکھیں، اس سے پہلے جو بھی آپ کتاب دیکھ لیں بہت اچھی بات ہے، اور جو ہے اس کی پابندی فرمائیے کہ جب پیپر مل جائے تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ کتاب کو نہیں دیکھنا، بس اس کا آپ انشاءاللہ، ہمیں امید ہے کہ اس پر پابندی ہوگی۔ اس کے بعد آپ بسم اللہ کر کے کوئی پیپر لے لیجئے، اس پر آپ حل کرنا شروع کیجئے۔ بس حل کر کے جب حل ہو جائے اس کی آپ جو ہے وہ گوگل لینس کے ذریعے کر لیجئے، یا آپ کے پاس کوئی کیم سکینر ہو یا کچھ بھی ہو، اس کے ذریعے سے آپ اس کو فوٹو بنا لیں، فوٹو بنا کے پی ڈی ایف میں آپ بھیج دیں۔ بہتر یہی ہے کہ پی ڈی ایف بنائیں، پی ڈی ایف بنا کر اس کو رینیم کر لیں۔ مثلا ہمارے ساتھی ہیں جو ہے وہ محمد طاہر صاحب، تو محمد طاہر صاحب یوں کریں گے، اپنا پیپر کیا، پیپر کرنے کے بعد انہوں نے پھر اس کو جو وہ پی ڈی ایف میں کنورٹ کیا، کنورٹ کر کے انہوں نے پھر اس کا رینیم کیا ہے D1، پھر آگے 80، آگے محمد طاہر۔ بس اس طرح کر کے آپ نے جو اپنا پیپر ہے اس کو کرنا ہوگا، اور پھر ہر استاد کا آپ کو نمبر سوالیہ پیپر کے اینڈ میں دیا جائے گا، اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کریں۔ پیپر کرنے کے بعد آپ اپنا پیپر وہاں بھیج دیں۔ انشاءاللہ ہمارے پیپر میں ایک دن کا وقفہ بھی ہوگا، تاکہ آپ بڑی تسلی کے ساتھ تیاری کریں۔ اور انشاءاللہ العزیز، جس طرح میں نے عرض کیا کہ بہت ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آسان پیپر ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو اس میں حل کرنے میں انشاءاللہ لطف اندوز ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و برکت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ علم نافع حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ پیپر میں پینسل کون سی استعمال کریں؟ پینسل کون سی استعمال کی جائے؟ یہ کون سا سوال ہے؟ کوئی بھی استعمال کر لیں، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے نا، جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں، آپ کے لیے سہولت ہو۔ جی جی جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پوچھنا وبرکاتہ۔ یہ تھا کہ پیپر میں جو لکھیں گے صرف جواب لکھیں کہ سوال کے ساتھ جواب لکھے گا؟ بس آپ صرف یہ لکھ دیں کہ سوال نمبر 1 کا جواب، سوال نمبر 2 کا جواب، ٹوٹل سوال نقل نہ کریں، وہ ٹائم آپ کی زیادہ لے گا۔ صرف یہ لکھ لیں سوال نمبر 1 کا جواب، سوال نمبر 2 کا جواب۔ محمد شفیق ملک صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوپر سے آپ نے پڑھا تھا نا، اس میں روزہ رکھنے کے بسو میں غدین نویت انشاءاللہ، اس میں غدین کے نیچے آیا ہوا تھا ارسلہ معنا غدین یردا، اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا معنی یہ تھا کہ ہم وہاں یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ غد کے 2 معنی آتے ہیں۔ غد کا ایک معنی آتا ہے کہ the next day، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ابو کو کہا تھا ارسلہ معنا غدن، اے ابو غد میں اس بچے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، تو وہاں غد کا معنی تھا the next day، tomorrow۔ اور آگے ہم نے ایک آیت پیش کی ہے، وہاں پر ہے کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی بندے کو کوئی نہیں پتا کہ وہ مستقبل میں کیا کرے گا، وہاں غد کا معنی مستقبل ہے۔
تو غد کے دو معنوں کو بیان کرنے کے لیے ہم نے دو یہاں پر آیتیں لکھی ہیں. جزاکم اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے. بس یہ ہمارا آخری سبق ہے، ہمارا آخری سبق ہے انشاءاللہ العزیز. بس اب اگلے سیمسٹر میں ہی آپ کے، اور بلکہ اگلے سیمسٹر کیا ہماری جو پیپر ہوں گے اس پیپروں میں انشاءاللہ ہم آپ سے سلیکٹ کریں گے. تو کوشش کریں کہ اپنے پورے نمبر لیجئے. بالکل یعنی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے یاد بھی کریں گے اور اچھے طریقے سے آپ اس کا امتحان بھی دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل عبد الرحمن اور ناوی صاحب، میں انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات سبق کے اختتام پر دوں گا.